محترم ناظرین السلام علیکم، میں سید سہیل استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے آپ کے سامنے یہ پروگرام جو ہے پیش کیا تھا، جس میں ہمارے ساتھ کئی افراد موجود تھے۔ ہم نے ٹرپل طلاق کے اوپر ایک بحث و مباحثہ کیا تھا، جس میں ہم نے لوگوں کی جو سوالات ہیں، نظریات ہیں، ان کو پیش کیا تھا، اور علماء اکرام نے جو ہے اس کا بڑی بخوبی سے جواب دیا تھا، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ مگر جب ہم نے اس کے اوپر اور تھوڑا غور و فکر کی، علماء سے بات چیت کی، تو پتہ چلا کہ ہم جو ہے آخری حصے پر دھیان دے رہے ہیں، مگر اس کے شروعاتی حصے پر ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی کام کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے شروعات سے سدھارتے ہوئے آئے، تبھی وہ سدھرتی ہے، نہ کہ آخری وقت پر اس کو سدھاریں۔ جیسا کہ یہ جو طلاق صرف میاں بیوی کی رضامندی کی وجہ سے یا میاں بیوی کے بیچ میں ٹکراؤ کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اور بھی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ پچھلے آپ نے جو ہمارا بحث دیکھا، مباحثہ دیکھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا نکاح کا طریقہ، وہ بھی ایک وجہ ہے طلاق کی۔ لیکن اس سے پہلے جب نکاح کے تاریخ وغیرہ جب فکس ہوتی ہے، جب اس کا وقت نکالا جاتا ہے کہ کب نکاح ہوگا، کتنی تاریخ کو ہوگا، اس سے پہلے ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ لین دین کی بات کر لیتے ہیں۔ آئیے، تو وہ لین دین کی بات کیا ہوتی ہے، وہ لین دین میں کیا کیا لیا جاتا ہے، کیا کیا دیا جاتا ہے، اسے کس نام سے کہا جاتا ہے، کس کی مرضی سے لیا جاتا ہے، کس کی مرضی سے دیا جاتا ہے، کیا وہ دینا صحیح ہے یا لینا صحیح ہے، اس بارے میں ہم تفصیل سے آپ کے سامنے ایک منظر پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر دو مہمان خصوصی موجود ہیں، جن میں ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب ہیں، جو کہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، حیدرآباد سے تشریف فرما ہے۔ آپ نے جو ہے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دی کہ جو لین دین کی بات ہوتی ہے شادی سے پہلے، اس لین دین کی بات کو لین دین سے ہی ہٹا دیں، اس لین دین کی بات کو وہیں پر اس کا دم توڑ دیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے۔ ابھی بھی وہ اس عمر میں بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ جو لین دین کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ آگے چل کر اس سے جو برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہے، جس کے بارے میں آپ خود ذکر کریں گے، وہ ختم ہو جائے۔ اور ہمارے درمیان ایک اور شخصیت موجود ہیں، جن کا نام ہے جناب اسحاق علی صاحب، جو کہ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے ڈائریکٹر ہیں۔ آپ جو ہیں ایک ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے بہت کم ہے، کیونکہ یہ سماجی جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی سدھار میں انہوں نے بھی اپنا ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اپنی جو ہے تمام زندگی میں انہوں نے خاص کر ہماری جو لڑکیاں ہیں، لڑکیوں سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سدھرتا ہے اور بہت ہی زیادہ بگڑتا ہے۔ تو ان لڑکیوں کو صحیح تعلیم دینا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جناب جو ہیں ہمارے شہر کڑپا میں ہی نہیں بلکہ کڑپا کے اطراف بھی خصوصی لڑکیوں کے لیے مدرسے تعمیر کر رہے ہیں، انہیں مفت میں تعلیم فراہم کر رہے ہیں، ان کے رہائش کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے شخصیت ہمارے بیچ آج موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو وسیلہ ٹی وی کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جناب، ہم نے جو ہے پچھلے دنوں ایک، آپ جیسے جانتے ہیں ہمارے ساتھ علیم سر پہلے نہیں تھے، تو جو ہم نے طلاق کے اوپر مسئلہ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ٹرپل طلاق کے اوپر جو ہم نے سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے اور بھی دیگر مولانا کے ساتھ میں بات چیت کی تھی۔ تو آج جو ہے ہم شروعات سے شروع کرتے ہیں جی، کیونکہ جیسے ہی طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو طلاق سے پہلے شادی ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تبھی طلاق ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جو طلاق اور شادی ہے وہ ساتھ ہی میں جڑے ہوئے ہیں جی۔ اور جیسا کہ آپ نے پچھلے بار کہا تھا کہ اگر شادی آپ جو ہے دیندار لڑکی سے کرو گے یا دیندار طریقے سے کرو گے تو جو ہے وہ شادی کامیاب رہے گی، تو اس میں طلاق جیسا شبد یا وہ الفاظ جو ہے، طلاق جیسا الفاظ وہ آئے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ علیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو تحریک چلائی ہے جی دہیج کے خلاف، جی، کیا ضرورت پڑی کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ اتنے
جستجو کے ساتھ میں چلانا پڑا؟ سر صاحب، جب ہمارے معاشرے میں سنتوں کے نام پر تو بہت زبردست فسادات ہیں، مسلک بن گئے ہیں، مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ سگے بھائیوں میں بھی دشمنی آ جاتی ہے، اور جن باتوں پر شدید اختلاف ہوتا ہے میں ان کا نگیٹو سائڈ نہیں دیکھ رہا ہوں، پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ آپس میں یہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے محبت کے نتیجے میں ہوتے ہیں کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لہٰذا یہی کرنا اصل سنت ہے، اور دوسرا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ضد کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہو جاتے ہیں۔ جب کئی سنتوں میں یہ معاملہ ہے تو پھر ایک سنت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ روم میں آیت کہا وہ ہے نکاح، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں النکاح من سنتی، اور ہمارے بزرگ جب یہ حدیث رقعے پر شائع کرواتے ہیں تو ایک اور حدیث اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت کو قبول نہ کرے، جو اس پہ راغب نہ ہو، جو اس پہ انسپائر نہ ہو، فلیسا، یہ اتنے شدید لفظ ہیں، پس اس کا مطلب یہ کہ بس آگے بات نہیں کرو گے تم، خاموش، شٹ اپ، اس کے بعد مزید کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا، لیسا مجھ سے نہیں، لیسا منی مجھ سے نہیں۔ اتنی اہم سنت، سارے مسلک، سارے فرقے جو ایک دوسرے کی یوں تو تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں کئی دوسرے معاملات میں، نکاح کے معاملے میں آ کے سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ سنت قائم نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ منگنی پر کھانا ہوگا، جہیز ہوگا، اور وہ بھی خوشی سے ہوگا، پھر وداعی کا کھانا لڑکی کے باپ سے وصول کیا جائے گا، اور پھر مختلف شکلوں میں، کہیں کیش، کہیں پلاٹ، کہیں فلیٹ، کہیں گولڈ، ان چیزوں میں۔ تو یہاں پر آ کر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اصل سنت، اور اصل سنت کا ڈیفینیشن کوئی پوچھتا ہے تو وہی حدیث ہم پیش کرتے ہیں کہ جو ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے والی بات، ایسی سنتیں جیسے بچہ بیٹھ کے پانی پی رہا، آپ خوش ہو رہے ہیں بچہ میری سنت پہ چل رہا ہے، ایسی کئی سنتیں ہیں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سنت تو وہ ہے جس میں ہتھیلی میں انگارہ رکھنے کے برابر ہو۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے، معاشرے کو دیکھا، اس غربت اور افلاس بڑھتا ہوا دیکھا، تو ہم یہ مہم لے کر اٹھے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بائیکاٹ کرے گا، اس کی شادی کی ہر تقریب کا بائیکاٹ کرنا نہ صرف فرض ہے بلکہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ صحیح۔ آپ جو کہہ رہے تھے کہ دہیج، مطلب جو دہیج کو بائیکاٹ کرنا جہاد ہے، نہیں، ہر ایسی شادی کی تقریب، یعنی کہ شادی میں مسجد میں نکاح تو کر رہا ہے، وہ سنت کی تکمیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ولیمہ بھی کر رہا ہے، سنت ہے، تو آپ وہ کہے گا کہ جی میں تو سنت کے مطابق کر رہا ہوں، آپ کو شرکت کرنی پڑے گی، نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کیک ہے، کیک کے 4 لیئر ہوتے ہیں، نیچے کے 2 لیئر بالکل فنگس بھرا ہوا ہے، بوجھ آیا ہوا ہے، خراب ہیں، لیکن اوپر کے 2 لیئر بالکل اچھے ہیں، کیا آپ کھائیں گے؟ آپ ٹچ نہیں کریں گے اس کو۔ بالکل اسی طرح شادی کی تقریب جس میں منگنی کا کھانا لڑکی کے والدین سے لیا جا رہا ہے، جو کہ اسراف، تبذیر اور بدعت ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں کڑپا میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، حیدرآباد میں ایک رسم ہوتی ہے، شادی کے عین 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے دولہے والے اپنے 50 آدمیوں کے ساتھ دھمکتے ہیں کہ بھئی ان کی بہن امریکہ سے آئی ہیں، پھوپھو نے بچی کو نے دیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں پاؤں میز، جس میں بچی کے پاؤں کا ناپ لیا جاتا ہے شوز خریدنے کے لیے، چپل خریدنے کے لیے۔ پھر شادی کے دن کا کھانا، پھر اس کے بعد یہ جو رسومات ہیں مسجد میں نکاح اور ولیمہ کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈ کیا ہے، اس نے اس پورے نکاح کو غیر شرعی بنا دیا، جیسے کیک کے 2 لیئر جو خراب ہیں پورے کیک کو خراب کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس کیک کو ٹچ نہیں کریں گے، اسی طرح اس شادی کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے، یہ بائیکاٹ ہے۔ تو یہ تو وہ بات ہو گئی کہ مطلب اگر ان کی شادی میں دہیج دیں تو بیچارے باراتی جو ہے کھانے سے محروم ہو جائیں گے، تو آپ باراتیوں کا پیٹ کیوں مار رہے ہیں اس میں؟ باراتی ہو جائے گی، کھانے دیجیے۔ باراتی نے کیا کیا ہے؟ جی اصل میں اسلام جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو یہ اسلام صرف جمعہ کی نماز کے لیے
یا رمضان کے روزے کے لیے یا بقرعید کی قربانی کے لیے تو نہیں یہاں آیا ہے، بلکہ اسلام جو مطالبہ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں یعنی اطاعت میں، فرما برداری میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستہ پر مت چلو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لیتے مرتے دم تک جو کام بھی ہم کو کرنا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر ہم کسی بھی معاملے میں، مسئلہ صرف نماز روزے زکوٰۃ کا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ ہو یا ہمارے شادی بیاہ ہو، ہمارے کاروبار ہو، ہمارا کچھ بھی ہو، وہ اللہ اس کے رسول کے قائم کی حدود کے اندر رہنا چاہیے. تو یہ شادی یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے. شادی کرنا لڑکے اور لڑکی کی یہ بھی ایک عبادت میں شمار کیا گیا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، تو نبی کی سنت عبادت ہے. تو اگر کوئی نبی کی سنت کو اختیار نہیں کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے کوئی اور راستے سے اپنی ضرورت کو شادی کو کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے خلاف چل رہا ہے. تو گویا کہ وہ ان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. تو اسلام میں شادی ایک عبادت ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو. عبادت جیسے نماز ہے، نماز جو اسٹائل سے سسٹم سے نبی رسول نے بتایا اس سے پڑھیں گے تو نماز ہے. اگر اس کو چھوڑ کر اپنے مرضی سے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی. نماز ہوتی کیا؟ روزہ ہے، کب سحری کرنا ہے، کب افطاری کرنا ہے، پورے دن بھر جو یہ کام نہیں کرنا ہے. ہم اپنی مرضی سے اس کو جب چاہیں کھائیں پئیں، اپنی خواہشیں پوری کر لیں اور ہمارے مرضی سے ہم روزہ ہو گیا سمجھیں تو روزہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اسی طرح شادی کا معاملہ بھی ہے. شادی کے سلسلے میں بھی کیا اسلام میں صرف اتنا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ہو اور اس کے سرپرست ہوں، دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، دو گواہ ہو، کافی ہے بات. اب باقی کا جو کچھ بھی رسم و رواج ہے ہم جو ہے یہ اپنے ملک، اپنے ماحول، اپنے پڑوسی مشرق خاندانوں کے رسم و رواج سارے کچھ ہم اختیار کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے شادی ایک مصیبت بن گئی آج کے دور میں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے باراتیوں کا منہ کیوں مار رہے ہیں بلکہ اصل میں دیکھیے شادی اتنا آسان کام ہے، شاید کوئی کام اس سے آسان نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ ذرا تصور کیجیے کہ شادی کا میں ذکر کرتا ہوں. دو صحابہ تھے جو دوست تھے آپس میں، وہ دونوں جا رہے ہیں گلی میں سے. تو ایک صحابی نے کہا، ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا دیکھیے فلاں کے گھر میں ایک لڑکی ہے، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میرے طرف سے آپ جا کے ریکومنڈیشن کیجیے. میں ڈائریکٹ جا کے کیسے بات کروں، میں یہیں کھڑے ہوتا ہوں، جا کے آپ دروازہ کھٹکھٹا کیجیے. اب وہ صحابی جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اندر سے جو ہے وہ صاحب گھر کے مالک دروازہ کھولتے ہیں. کہتے کون ہو تم؟ کہا کہ میں فلان فلان. کیوں آئے ہو؟ کہتے میرا دوست وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے بھیجا ہے بات کرنے کے لیے. دیکھتے اچھا میں اسے نہیں دیتا، تم کرتے بولے تم کو دیتا ہوں. ایسا آپ کی مرضی، چلو پھر بیٹھاؤ بات چیت کریں، اسی وقت نکاح پڑھا ڈالیں اور پھر جائے. وہ درخت کے پاس کھڑے انتظار کر رہے صاحب. یہ واپس گئے، جاتے ہی مسکراتے ہوئے دیکھو بھائی میں آپ کے تعلق سے بات کرنے گیا، وہ بولے کہ آپ کو نہیں دے مجھے بٹھا کے نکاح پڑھا دیا. ایسا چلو بھائی مبارک ہو. کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی. آج ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ لڑکی والے آتے دیکھنے کے لیے بولے تو پہلے سے گھر کا بڑا جمعی، چھوٹا جمعی، چچا پھپھا ان سب کو بلا لینا ہے. وہ لوگ بھی لڑکی کو لڑکی دیکھ تنہا نہیں آئیں گے، پورے خاندان کو اٹھا کر لے کے آئیں. چونکہ نہیں لائے تو خاندان ناراض ہو جاتا. ہم پوچھے بولے تم نے لڑکی کیسا دیکھا، کیسے منظوری دی. اس طرح کر کے جو ہے نا وہ آتے ہیں، وہ 10-20 کے لیے یہ پلاؤ پکائیں، ان کو مٹھائیاں لائیں، ان کو شربت پلائیں، 2-4-10 ہزار روپے خرچہ ان کو صرف لڑکی کو دیکھنے آئے تھے ہی یہ حالت ہو جاتی ہے. جس طرح محترم نے فرمایا وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتے ہیں ہماری خالہ کی بیٹی نہیں دیکھی، پھپھو کی بیٹی نہیں دیکھی، فلاں نہیں دیکھی. پھر ایک مرتبہ گروپ آتا ہے، پھر ان کے لیے پلاؤ پکاؤ، پھر اور کرو یہ کرو. اس طرح 2-4 اب اس میں دیکھ لیے ٹھیک ہے آپ کے لڑکے ہم لڑکی کو دیں گے. تو پھر جناب شادی کے لیے بھی 6 مہینے باقی ہیں، سال باقی ہے. لڑکا کویت میں ہے، سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، وہ بقرعید کو آئے گا، رمضان کو آئے گا، تب ہم شادی کریں گے. اب اس دوران بھی جو ہے آتے رہے جاتے رہے، رشتہ دار ان کو دعوتیں کرتے رہے، ان کی شادی کا خرچہ درمیان میں ہی ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے رمضان آ گیا، بچی کا رشتہ جوڑنے کے بعد پہلا رمضان آیا ہے، تو اب ادھر کی دعوت ادھر کی دعوت ادھر چلتے رہے.
اس طرح کی وہ ایک شادی ایک مصیبت بناتی ہے، بربادی کا ذریعہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی، لڑکے ادھر کسی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، لڑکیاں ادھر کسی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وقت پر ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم بے جا رسم و رواج میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اسلام سیدھی سی بات ہے کہ ہاں آپ کا لڑکا ہے، آپ کی لڑکی ہے، ارے بھائی ہم جو ہے شادی کرنا چاہتے ہیں، بات کر لی، اس وقت چاہے تو نکاح پڑھا دے سکتے ہیں، نہیں تو چاہے کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، آگے 2-4 افراد نکاح پڑھا لیں گے، چلے گئے۔ اس کے لیے شادی خانہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کارڈ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے پورا خاندان، اور وہ بھی کیسا سمجھو کڑپا میں شادی ہے، بات کر لیے ہیں، اب اس کی خالہ بامبے میں رہتے تو بامبے سے ان کو آنا ہے، اور کوئی امریکہ میں رہتا ہے اس کا رشتہ وہ آنا ہے، کوئی گلف میں رہتا ہے تو وہ آنا ہے شادی کے لیے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ آ کے کریں گے کیا؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی سادگی ہے صحابہ کی کہ عبد الرحمن بن عوف ایک تاریخی شخصیت ہے، اس زمانے کے کروڑ پتی ہیں اس زمانے کے، وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ لگا ہوا ہے، خوشبو زوردار لگی ہوئی ہے جو عموماً شادیوں کے موقع پر لگاتے ہیں۔ صاحب عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ خوشبو نظر آتی ہے، رنگ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھے کب شادی ہوئی، کیسے شادی ہوئی، کون نکاح پڑھایا؟ میرے مدینے میں ہوتے ہوئے کوئی اور ہو سکتا تھا کیا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کارڈ کہاں، وہ کہاں؟ کچھ نہیں پوچھا، صرف اتنا کہا کہ اللہ برکت دے تیری زندگی میں، اور ایک بکری ہی صحیح کاٹ کے تم جو ہے ولیمہ کر لو میاں، اتنی سی بات بول دی۔ آج کے زمانے میں جب تک ایم ایل اے نہیں آئے گا یا CM نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، اس وقت تک قاضی صاحب کو بھی انتظار کرتے بیٹھنا ہے۔ چلو مان لیجیے، آپ ماننا آپ کی بات صحیح ہے، درست ہے کہ سادگی میں نکاح ہونا چاہیے، لیکن علیم صاحب جو آج کل کا دور ہے، شادی جو ہے عید کے مانند مانی جاتی ہے، دوست احباب ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، خوشی بانٹنے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو شادی ہو رہی ہے تو سب ملیں گے، اس لیے دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں۔ وہ لڑکی والے بھی اپنی خوشی سے پکواتے ہیں، لڑکی والے بھی اپنی خوشی سے لوگوں کو بلاتے ہیں، دولہے کے گھر والوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے آدمیوں کو لائیں گے، 200 آدمی 250 آدمی، تو ان کے لیے بھی کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور ابھی کے جو لوگ ہیں اچھے سے اچھا بندوبست کرتے ہیں، جیسے ایک دو قسم کے قورمے رکھتے ہیں، نان ہے، روٹی ہے، بریانی ہے، بریانی میں بھی 2 قسم ہے، ایک مٹن ہے، ایک چکن بریانی ہے، تو وہ بھی اپنی خوشی سے مطلب مل بانٹ کے تیسری بھی ہے ویجیٹیبل بریانی، ہاں ویجیٹیبل بریانی ہے، دہی کھانا ہے، چار ہے، پپڑ ہے، اچار ہے، بہت سارے آئٹم ہیں۔ لیکن میں یہ بول رہا تھا کہ وہ خوشی کے لیے، اپنی خوشی بانٹنے کے لیے، ایسا عید کے ایک تہوار کے جیسا منانے کے لیے وہ لوگ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ لڑکے والوں کے لیے کیا ہے، یہ خوشیاں نہیں ہیں، اس کو لوگوں کے مال پہ چچا کے فاتحہ ہے۔ ان سے جو جوڑے پیسے لیتے نا، وہ فضول کے خرچ کرتے ہیں، اس سے ان کا پیسہ تھوڑی ہے۔ جہاں تک لڑکی والوں کا معاملہ ہے، کوئی لڑکی والا خوشی کے ساتھ نہیں کھلاتا، وہ تو مجبوراً کھلاتا ہے، کل ہماری بچی کو تانے نہ دیں، کل ہمارے بچی کو ستائے نہیں، مجبوراً جو ہے خرچے کر کے وہ کھلاتا ہے۔ ورنہ تو اسلام میں نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے، اور نکاح کی محفل کے لیے جب دولہا لڑکی والوں کے گھر آ کے نکاح پڑھا لینا ہوتا ہے، اس وقت خوشی میں کچھ میٹھا تقسیم کرنا ہے، کھجور تقسیم کرے، کچھ بھی کرے، وہ لڑکا اپنے ساتھ لانا ہے، نہ کہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ ہمارے 100 200 400 افراد آ رہے ہیں، تم کو کھانا کھلانا پڑے گا یا فلاں کھلانا پڑے گا۔ نہیں، لڑکی والوں کا ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ سہیل صاحب، جو نقشہ کھینچا ابھی اسحاق علی صاحب نے، ہم آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اوپر اگر ہم 2-4 گھنٹے بھی گفتگو کریں تو ہم کوئی بھی ایک دوسرے کی نالج میں اضافہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، ہم قانونی طور پر تعزیری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے وضو صحیح نہیں کیا تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہے، اگر آپ نے 5 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، سنت کے خلاف کھول لیا، آپ کو روزہ قضا کرنے کرنا ہے۔ اگر آپ حج میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو دم دینا ہے، یا پھر علماء نے جو بھی طے کیا ہے۔ تو اگر نکاح من سنتی کے مطابق کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے، علماء نے آج تک اس کا کفارہ کیا ہو، اس کی سزا کیا ہو، اس کی قانونی شکل کیا ہو، یہ نہیں بتایا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے ختم کرنے کا کہ ایسی دعوت میں آپ کا جانا جائز نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ کھائیں گے، لوگوں کا پیٹ کاٹیں گے، پیٹ بھوکا ماریں گے، آپ نے کہا کچھ، تو یہ مسئلہ ہے اصل۔ ان کو حیدرآباد کی زبان میں کہتے ہیں بھوکڑ۔ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بھوکڑوں کی وجہ سے پوری تہذیب کا الٹ پلٹ ہو چکا ہے آج۔ دیکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا مدینہ چلیے، ابھی محترم اسحاق علی صاحب نے کتنا خوبصورت واقعہ، جو کہ پوری نکاح جیسے طلاق کے واقعات بتائے آپ نے،
طلاق 1% ہوتی ہے پورے سوسائٹی میں، ہارڈلی 1%. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس پہ. آپ نے دلچسپ بات کی ہے، بلکہ آپ نے تعارف میں ایک ایسا جملہ کہا ہے جو شاید آپ کو خود پتہ نہیں کہ کتنا قیمتی جملہ کہہ دیا آپ نے، کہ طلاق نکاح اصل بنیادی سیڑھی تھی، اس کے بعد طلاق کی باری آتی ہے. جی ہم لوگوں نے یہ کیا تھا، طلاق کے موضوع پر ضخیم کتابیں لکھ ڈالی، اتنی تحقیق کی، اور ایسے صحابہ کے واقعات جو اس طلاق کے واقعے کے بعد اس صحابی کا پھر دوبارہ کہیں واقعے میں تذکرہ ہی نہیں ملتا. وہ تمام طلاق کے واقعات کو لے کر آپ نے قانون بنایا، پھر آپ سپریم کورٹ سے بھی لڑ پڑے، پورے ہندوستان کو بھی سر پہ اٹھایا آپ نے. لیکن یہ طلاق کا مسئلہ تو اوپر کی سیڑھی کا تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی تھی وہ تھی نکاح، وہ جو سنت کے مطابق نکاح تھا. اگر وہ آسانی سے چڑھ جاتے تو پھر آسانی سے آپ طلاق کا مسئلہ بہت آسانی سے حل کر لیتے تھے. لیکن یہ نکاح کے مسئلے کو تو آپ نے حل ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ آپ طلاق پہ جم کرے تو گر پڑے پورے. تو خیر آئیے اس پوائنٹ پر، کیا وجہ ہے کہ 1% طلاق. اچھا دیکھیے، یہ میری کیلکولیشن نہیں ہے، یہ اسٹیٹسٹکس اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی پیش کی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 0.8% اور ہندوز کے پاس 1.3%. اچھا 0.8% میں بھی اگر 1000 طلاقیں ہوتی ہیں مسلمانوں میں تو 500 طلاق وہ ہیں جو دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں. جی پھر اس کے بعد 25% کے قریب وہ طلاقیں ہیں جن کو آپ خلا کہتے ہیں، جن میں شوہر دے دیتا ہے آسانی سے اور طلب کرتی ہیں. ہاں، مشکل سے 5 طلاق ایسی ہوں گی 1000 میں جس میں مرد غصے میں آ کے نشے میں کسی بھی وجہ سے طلاق کہتا ہے. ظاہر ہے کہ طلاق جو ہوگی وہ تو غصے میں بولے گا، پیار سے تو نہیں بولے گا وہ. جی. اور جب غصے میں بولے گا تو اس کو یہ ہوش تھوڑی رہے گا کہ اس نے 3 بار بولی ہے 30 مرتبہ بولی ہے، وہ تو کچھ بھی بولے گا وہ. تو بعد میں ان کو ریپینٹنس کا پورا حق دیا جانا چاہیے. ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ تو طلاق دے دیا اس نے، طلاق واجب کر دی اور اس کے بعد مکان اس کا گھر توڑ دیا، قصور مرد نے کیا، سزا عورت اور بچے. اب یہ بچے کہاں جائیں گے؟ عورت کی شادی ہو جائے گی، مرد کی شادی ہو جائے گی. خیر، ہم اسی کے آپ کے اٹھائے ہوئے سوال پر آتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں اتنی تحقیق آپ نے کی، شادی کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں کتنا خوبصورت واقعہ اسحاق علی صاحب نے بیان فرمایا. یہ واقعہ شادی یا نکاح کے قوانین کی بنیاد کیوں نہیں بنا؟ اور پھر اسحاق علی صاحب یہ بھی ہے کہ بخاری مسلم کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملے گی آپ کو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا اور آپ کو بلایا، ایسا کچھ نہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں سے آپ واقف ہیں. جی. ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دونوں بچے حسن حسین رو رہے ہیں. پوچھا فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ صبح سے ان کے پیٹ میں کوئی دانہ نہیں گیا ہے. ذرا سوچیے اس بھوک کا عالم بچوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد کے رب کی قسم 3 دن سے محمد نے بھی کچھ نہیں کھایا. سبحان اللہ. یہ دین رسول اللہ، ان کی صاحبزادیاں امہات المومنین نے کیسے کیسے فاقے سہے ہیں، وہاں سے گزر کر آپ تک پہنچا ہے، اور آپ پیٹ بھرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک سوال کا جواب دیجئے کہ یہاں بچے صبح سے بھوکے ہیں، رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں، کیا مدینے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور دوسری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، نہ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ ہلم گلہ ہو، ہنگامہ ہو، لوگ جمع ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ کاٹ دی اور ولیمے کے لیے کہا. قریب ترین رشتہ دار جن کے لیے نہ قرض لینا پڑے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولیمے ہیں وہ سب آپ واقف ہیں اچھی طرح سے. ایک ولیمے میں آپ کی پھپھو تھوڑا سا میٹھا بھیجتی ہیں جو تقسیم کرتے ہیں، ایک ولیمے میں دوسرے لوگ سب لے کر آ جاتے ہیں، کھانا ہو جاتا ہے. ولیمہ یہ چیز ہے. اب اس سلسلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آپ کی بات کا جواب ہے. علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، عید آزاداں شکوہ ملک و دین. عید آزاداں
شکوہ ملک دیں عید محکومہ ہجوم مومنی. جو غلام ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں اور غلاموں کے پاس تھوڑا سا کچھ مال آ جائے تو وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑا سیلیبریشن پیٹ بھرنے کا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو پیٹ بھرنے والی حدیثیں بہت پسند ہیں. یاد رکھتے ہیں کہ جی دعوت قبول کرنا سنت ہے, جی رشتہ داری نہیں کاٹی جا سکتی, ولیمہ سنت ہے, یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں لوگوں کو جمع کرنا مختلف ناموں سے, کہیں زیارت ہے, کہیں دسواں ہے, کہیں چہلم ہے, کہیں چوتھی ہے, کہیں مختلف بہانوں سے کھانے کے اوپر کانسنٹریشن ہے پورا. تو جو غلام ذہن کے لوگ, ندیدے ذہن کے لوگ, جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنی اولاد پہ نہیں خرچ کریں گے تو کس پہ کریں گے, ارے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے. یہ پورے مشرکوں کے طریقے, یہ شادی اٹوٹ بندھن ہے, یہ مشرکوں کے طریقے لا کر پیٹ بھرنے کے کام پورے کرتے ہیں. اور عید آزاداں شکوہ ملک دیں, جو مرد آزاد ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, اس کو لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلانے میں خوشی نہیں ہوتی, اس کو ملک اور دین کے لیے کچھ کارنامہ انجام دینے میں خوشی ہوتی ہے. آپ پیسہ خرچی کرنا چاہتے ہیں تو کس نے منع کیا ہے؟ کتنے مدارس ایسے ہیں جن کے پاس آج سلیبس کی ضرورت ہے, ان کو انگلش پڑھانے کی ضرورت ہے. کتنے ڈاکٹر, انجینئر آپ کی قوم میں نکل سکتے ہیں. آپ اسکولوں کو چلیے, دواخانوں کو چلیے. آپ کتنے لوگ ایسے ہیں, ڈاکٹر دوائی کی سلپ لکھ کے دیتا ہے اور وہ 100 روپے لے جا کے کاؤنٹر پہ دیتا ہے فارمیسی کے کہ اس میں جتنی آتی ہیں دوائیں اتنی دیجیے, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. اتنے سینکڑوں کام ہیں. آپ 10 مریضوں کی ذمہ داری لے لیجئے, کوئی 10 طالب علموں کی ذمہ داری لیجئے, اور پھر وہ طالب علم پاس ہو جائیں, وہ مریض اچھے ہو جائیں, سیلیبریٹ کر کے خاندان والوں کو بلائیے. تو ان میں کمپٹیشن یہ ہو کہ اچھا تم نے 2 ڈاکٹر بنائے, ہم 3 بنا کے بتائیں گے. تم نے 2 IAS بنائے, ہم 3 بنا کے بتائیں گے. تم نے 10 مریضوں کا علاج کروایا, ہم 20 کروا کے بتائیں گے. یہ جو جٹھانی دیورانی میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو. کمپٹیشن اس میں کرو. اس حدیث کا الٹا یہ ہوتا ہے کہ سب سے بدترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ کا خرچ ہو. بدترین نکاح میں کیوں کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایسی دعوت میں کھانا کھا کے بدترین شادی کا کھانا کھانے کا اعزاز کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں نے 10 ڈش کا کھانا کھلایا, فلاں نے 12 ڈش کا کھلایا؟ ارے کرنا ہے تو بہترین نکاح کا کمپٹیشن کرو کہ اگر اس کی شادی میں 200 روپے ہوئے, ہماری بیٹی کی شادی میں ہم 100 روپے بھی نہیں کریں گے. یہ اس کو کمپٹیشن کہتے ہیں. اچھا چلو مان لیجیے آپ کی بات میں نے مان لیا کہ ان شادیوں میں ہم نہ جائیں تو یہ جو ہے ایک ہماری طرف سے جو ہے ایک نیک کام ہوگا. جی مجھے دعوت آئی ہے, دوست کی ہے, احباب کی ہے, میرے رشتہ داروں میں سے کسی کی ہے. آپ کی بات میں نے سن لیا, میں جو ہے آپ کی بات سے بہت متاثر ہو گیا, میں نہیں جاؤں گا, میں نے عہد کر لیا. جی اب میرے جانے نہیں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ کھانا تو بنا ہے. جی وہ 200 آدمی کا بولتے ہیں, 250 آدمی کا کھانا بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانا تو وہ بنائیں گے. اب میں نہیں گیا تو نہ وہ کار واپس لیں گے نہ جہیز واپس لیں گے. ارے وہ سہیل نہیں آیا, میں تم کو نہیں دیتا جہیز میں گاڑی, سہیل آئے گا تو یہ گاڑی دوں گا میں, سہیل آئے گا تو پورے دعوت میں وہ کھانے کھلائیں گے. میرے نہیں جانے سے ان کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا فتنة الذی لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اے لوگوں ڈرو اس فتنے سے جس کی شامت صرف ان پہ نہیں آئے گی جو اس کو کمٹ کر رہے ہیں, اس کی شامت سب پہ آئے گی. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ آپ کے نہیں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل نہیں پڑے گا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ شخص رقعہ دے اور آپ رقعہ کھول کے مبارکباد دے کے پوچھیں اس سے کہ یہ کھانا کون دے رہا ہے. جب کھانا لڑکی والے دے رہے ہیں تو پھر آٹومیٹک جہیز بھی ہوگا. ایک آدمی 2 لاکھ کا کھانا دے رہا ہے, 4 لاکھ کا, اگر حیدرآباد میں ہو تو 10 لاکھ کا کھانا ہوتا ہے. کڑپا, ناندیڑ, نظام آباد وغیرہ کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے 4 لاکھ کا کھانا ہوتا ہے. جو آدمی 4 لاکھ کا کھانا دے رہا ہے وہ پلنگ بھی دے رہا ہے, وہ فرنیچر بھی دے رہا ہے. آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہ چیز یہ کمٹ کر رہا ہے, اور وہ بھی جیسا اسحاق صلی صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی, خوشی سے دینا سب سے بڑا فراڈ ہے, جھوٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس رقعے کو دیکھ کر آپ کی زبان سے ایک جملہ اسی وقت نکلنا چاہیے, معافی چاہتا ہوں یہ میرے رسول کے طریقے کے خلاف ہے, میں اس میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد آپ بائیکاٹ کریں. آپ کے نہیں جانے سے وہ شادی نہیں رکنے والی ہے, وہ ہو کے رہے گی, لیکن آپ کا جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے گا. وہ 10 آدمیوں کو جا کے بولے گا آپ کی بات 10 لوگوں تک پہنچ گئی. وہ 10 لوگوں میں سے 9 لوگ یہ بولیں گے کہ سہیل صاحب کیا عالم ہو گئے آپ, داڑھی تو ہے نہیں, آپ سنت کی بات کرتے ہیں, آپ کے بھائی کی شادی کیسے ہوئی بھول گئے. یہ ان کے دل کو جو تیر لگا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اوپر جو امر بالمعروف کا فریضہ ہے,
اس شخص کے جانے کے بعد آپ اپنے احباب کو فون کر کے بتائیں کہ بھائی دیکھ وہ رخہ آیا تھا، اس میں جہیز ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی توہین ہو رہی ہے، میں نے یہ کہہ دیا میں نہیں آؤں گا اس میں، پلیز تم بھی یہ کہہ دو۔ اس کے بعد وہ شخص جب رخہ لے کے ان کے پاس جائے گا 10 لوگوں کے پاس، تو 4 لوگ بولیں گے کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے اس شادی میں، تب معاشرے میں بے چینی پھیلے گی۔ وہ سوچے گا کہ نہیں یار ایک سہیل پاگل نہیں ہے، اور بھی دوسرے لوگ کہنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ تحریک، یہ انقلاب کو دلوں تک پہنچانے کے لیے، پوری سوسائٹی میں زندہ کرنے کے لیے کم سے کم 1 سال ہر آدمی طے کر لے کہ یہ شادیوں میں جانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اب ایک دم لوگ آنکھیں لال کرتے ہیں کہ بھئی حرام کا لفظ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ارے بہت سمپل ہے بھائی، شادی کے جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ رشوت۔ یہ 500 آدمیوں کو ہمارے کھانا کھلائیے، یہ بھی۔ پھر تبذیر جس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے ضرورت پیدا کی، لائٹوں کی ضرورت نہیں تھی، آرکیسٹرا کی ضرورت نہیں تھی، اسٹیج کی ضرورت نہیں تھی، دولہے کی کار کے پرانے نوابہ جو ہے طوائفوں کو بلانے کے لیے بگی سجا کے بھیجتے تھے، آج دولہے کو سجا کے گاڑی بھیج رہے آپ، یہ جائز نہیں ہے۔ تبذیر حرام ہے۔ جب اتنے، اور پھر تشبہ، غیر قوم کی نقل، من تشبہ بقوم فہو منہم، غیر قوم کی نقل حرام ہے۔ اتنے حرام جب آ گئے ہیں تو اس حرام کے عمل میں آپ شرکت کو قبول کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے والد کے خلاف کوئی بولے تو آپ اس شخص کی شکل زندگی پر نہیں دیکھتے جو آپ کے رسول کے طریقے پر کہہ رہا ہے کہ وہ پرانا کلچر تھا، ہو گیا، آج کا کلچر الگ ہے۔ آپ کے رسول کے کلچر کی کھلی توہین کر رہا کہ وہ کلچر اس دور میں نہیں چل سکتا۔ وہ کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے، مطلب اللہ کے رسول کی استطاعت نہیں تھی، نہیں کیا، میری استطاعت ہے میں کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا گستاخ رسول ہے، آپ اس کی دعوت میں جا رہے ہیں، آپ اس کی دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں، زہر کھانا بہتر ہے اسے تو۔ اچھا، آپ واقف ہے بات سے؟ جی ہاں، دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو ملنے کا موقع ہے، تو شادی بیاہ کے موقع پر اس بارات کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا گیا ہے، بارات جانا ہے، اس طرح کے سارے رسم ہیں۔ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ شادی ایک سماجی مسئلہ بھی ہے، اس لیے پبلک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لڑکے کی شادی فلاں کی لڑکی سے ہوئی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، تو تم نکاح کی جو محفل ہے مسجد میں سجاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مسجد میں نماز کو جاؤ، نماز پڑھنے کے بعد جو مصلی 50-100 افراد ہوتے ہیں، تو لڑکی والوں کے محلے میں ہی تو شادی ہوگی، لڑکی کے گھر والوں کے پاس جا کے، تو اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اعلان کریں گے بھائی آج جو ہے فلاں کی لڑکی سے ہمارے لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، 2 منٹ بیٹھیے، آپ دعا مبارکبادی دیجیے، تو نکاح پڑھا دیے، ہو گئی بات، سمجھے نہیں؟ اب جا کے دلہن کو لے کے چلے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ہاں کیا رواج پڑ گیا ہے کہ جناب دولہے والوں کے 300-400 رشتہ داروں کو پورا اسٹیٹ گھوم کے جو ہے دعوت دینا ہے، وہ بھی کیا ماں باپ ہی جا کے دینا ہے، دوسرے دیں گے تو نہیں آئیں گے، ناراض ہوں گے، آپ کے اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ بھیج دیا، اور لڑکی والوں کی بھی یہی حالت وہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ باراتی کو جمع کرنا، یہ نکاح میں، محفلوں میں، ولیمہ میں جو بھی جمع کرنے کا سسٹم ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہم یا تو شادی کے لیے شادی خانے میں جمع ہوتے ہیں، یا مر گئے ہیں تو قبرستان میں جمع ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے رشتہ داروں کا خیال ہونا چاہیے، ہمارے رشتہ داروں سے ملاقات ہونا چاہیے، ان سے ہمدردی ہونا چاہیے، لیکن آج وہ ہمدردی ختم ہو چکی ہے، ہماری خود غرضیاں اتنے آ گئے ہیں، ہم اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں، ہم کبھی بھی پلٹ کر اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں شادی ہے بولے تو سج دھج کے اس وقت آتے ہیں، اور یا مر گئے بولے تو چلو ابھی رونے دھونے کا ناٹک کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے ملنے کا تصور نہیں رہا۔ حالانکہ رشتہ داری کو باقی رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی دیا۔ تو یہ جو رسم و رواج کی وجہ سے شادی بوجھ بن گئی ہے، محترم کہتے ہیں واقعی اس کا بیکاٹ ہونا چاہیے، کہ جو ہے اسلام میں شادی بہت آسان، جیسا کہ حدیث اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے سنائی کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں کم خرچہ آئے، کم سے کم خرچ ہو۔ لیکن آج ہمارا الٹا نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ آ جائے، سب سے زیادہ خرچ آ جائے۔
کارڈوں کے لیے ہی کئی ہزار خرچ کر رہے ہیں آج کل، جبکہ کارڈ دے کر پھینکنے کی چیز ہے. ایک ایک کارڈ 100 روپے کا 50 روپے کا پرنٹ کرا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ کر رہے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ جا کے کتنے غریب ایسے ہیں جن کو وقت پر 100 روپے کی دوا نہ ملنے کی وجہ سے جان جا رہی ہے. کتنے بچے ایسے ہیں ان کو کچھ پڑھنے کے لیے کہ 100 روپے 50 روپے کتابیں نہیں خرید پا رہے ہیں. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امت کا فرض ہے کہ ہم ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو اپنے سامنے کوئی منکر کو، کوئی برائی کو دیکھے، وہ اپنے زور بازو سے اس کو مٹانے کی کوشش کو بدل دے، اس کو اپنی طاقت سے اس کو بدل دے. پہلا اسٹیپ وہی ہے. فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے زور سے اس کو مٹا دے، تو پھر فبلسانہ، وہ اپنی زبان کا استعمال کر کے کنونس کرے لوگوں کو یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم لوگ، صحیح نہیں ہے، میسیج دے کر جو ہے اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر بولنے کے لیے اس کے پاس زبان بھی نہیں ہے، بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کم از کم فبقلبہ، وہ اپنے دل میں تو نفرت رکھے، برائی کوڑے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت برا ہو رہا ہے. وذالک اضعاف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ برائی کو دیکھ کر جو ہاتھ سے روکنا بھی نہیں ہے، زبان سے بولنا بھی نہیں ہے. مجھے کہیں تو بھائی میں بولا تو برے ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے خاندان. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ ناراض نہ ہو اس کا خیال ہم کو ہونا چاہیے. ساری دنیا ناراض ہو جائے میں کوئی اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جوڑا جہیز جتنے رسم و ریت ہیں یہ سب غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں، مشرکانہ ہیں. ان سب سے جو ہے معاشرے کو پاک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہم نہیں گئے تو وہ کیسے تو کر لیتے. اگر اس طرح سوچیں گے تو ہم دنیا کا کوئی برائی نہیں مٹے گی. مسلمان پھر کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کے تحت ہر وقت ہر کام میں ہم اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکتے رہیں. اس میں آج یہ شادی بیاہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس میں جو ہے یہ جوڑا جہیز جو ہے معاشرے کا ناسور ہو گیا ہے. آج جو زنا عام ہو رہا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں کی شکار لوگ ہو رہے ہیں، یہی وجہ سے ہو رہے ہیں. لہٰذا اس معاشرے کو اس جوڑا جہیز کی غیر اسلامی رسم و رواج کی برائی سے جو ہے اس کو مٹانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سر صاحب میں آج آپ کے کڑپا شہر میں ایک جلسے جس میں مجھے بلایا گیا تھا میں نے اٹینڈ کیا. تمام مسلمان لیڈر جو مختلف پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور کچھ ان میں ایجوکیشن سے بھی تعلق رکھتے تھے، سوشل ایکٹیویٹی سے تعلق رکھتے تھے، تمام نے تقریریں کی. تقریباً 20-25 کے قریب لیڈرز کی تقریریں آج ہم نے سنی، اور ایک انتہائی پازیٹیو پہلو جو وہ لوگ پیش کر رہے تھے کہ اتحاد ہونا چاہیے. تمام نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تصویریں کھنچوائیں، اور اپنی تقریر کے درمیان نعرے بھی لگوائے کہ اتحاد، متحد ہو جائیں گے، اتحاد سے رہیں گے. اور سب کا ایک ہی خواب تھا کہ مسلمان قوم ترقی کرے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ ترقی کیسے ہوگی اس کا ہوم ورک تو کہیں دور دور تک انہوں نے دیا ہی نہیں. ترقی کیسے ممکن ہے کہ اس میں سے سارے کے سارے جتنے لیڈر تھے، میں نے سروے کیا، لوگوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ اس میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 1 کروڑ سے کم میں خرچ کیا ہو. ایسے لوگ انقلاب نہیں لا سکتے. کبھی زندگی میں اتحاد نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ آپ نے 1 کروڑ کی شادی کر کے جو مثال قائم کی ہے، اور آپ کے سامنے تقریباً 1000 لوگ بیٹھے ہیں، وہ آ کے دعوت میں کھا کے گئے ہیں. اب ان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ آپ وہ 1 کروڑ کی نہیں کریں گے تو کم از کم 1 لاکھ کی کر کے آپ کو بلائیں. آپ نے مثال ہی غلط قائم کی ہے. جب تک کہ یہ لیڈر، یہ دانشور، یہ قائد اپنے قائد اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر کے نہیں بتائیں گے، یہ کوئی اتحاد قائم نہیں کر سکتے، یہ امت کو ترقی نہیں دلا سکتے. آپ ان کے پیچھے جا کر وہی پیسوں کی لوٹ، جائیدادوں کی لوٹ، قتل و غارت گری، رشوت، آپ اسی راستے پہ جانے والے ہیں. اور میں کچھ بولنا تھا بھول گیا. اچھا، جوڑا جہیز کے سلسلے میں بعض لوگ ایک اچھا سا جو ہے ایک راستہ، چور راستہ نکال لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ چھوٹی چیز تھی. اس زمانے میں ہم کو فریج دینا چاہیے، اے سی دینا چاہیے، کار دینا چاہیے، فلاں چلانا. یہ بالکل غلط تصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا دیا وہ تو ریکارڈ میں موجود ہے.
لیکن یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ہیں، سرپرست ہیں، وہیں وہ حضرت علی کے بھی سرپرست ہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم غریب تھے، تو انہوں نے حضرت علی کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرورش میں لے لیا، نگرانی میں لے لیا۔ لہٰذا جب حضرت علی جوان ہوئے ہیں تو ان کی شادی کی فکر اور بحیثیت باپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اے علی، میں تمہاری شادی فاطمہ سے کرانا چاہتا ہوں، تو اب کیا کریں؟ تو کہا کہ تم جو اپنی زرع بیچ کر مہر کے لیے پیسے لے کے آؤ۔ ذمہ داری کس کی ہے مہر کی؟ شوہر کی۔ تو حضرت علی کو ہی حکم دیا انہوں نے۔ جب وہ زرع لے کر گئے بازار میں، راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مل گئے، کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں زرع بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں بیچنے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ سے میرا نکاح کرا دیں گے، اس لیے مہر لے جا کے لیے پیسے چاہیے اور کچھ خوشبو وغیرہ بھی لانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں خرید لے سکتا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے خرید لیجیے۔ تو انہوں نے پیسے دیے اور خرید لیا، اور پھر جب واپس جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہاری شادی ہو رہی نا، میری طرف سے زرع تم کو تحفے میں ہے، سمجھے نہیں؟ وہ پیسے لے کر آئے تو ان کا اس لیے جو سامان کی ضرورت تھی، اب نیا گھر بسے گا ان کا، وہ مشکیزہ خریدنا ہے، چکی خریدنا ہے اور مہر کے پیسے دینا ہے، خوشبو گویا کہ حضرت علی ہی اپنے گھر کا سامان لے کر آئے، یہ نہیں کہ رسول اللہ سے ڈیمانڈ کیا اور رسول اللہ نے بیٹی کا جہیز دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیے تھے اس لیے ہمیں جہیز دینا ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ اصل میں پڑوسی قوم سے ہمارے لوگ لیے ہیں، وہ کیا ہے کہ اس یہاں کا جو ہندو معاشرہ ہے اس میں عورت کے لیے کوئی جائیداد میں حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہے بچی کی جب شادی کرتے ہیں، کنیا دان کرتے ہیں، تو گویا کہ اب اس گھر سے اس کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، تو جائیداد میں آئندہ اس کو حصہ ملنے والا نہیں، شادی کے موقع پر اسے جوڑا جہیز کے نام سے پیسہ جو بھی دینا ہے دے کے اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اب وہ ختم ہو گئی، جس گھر کو شادی ہو کر اس کی ڈولی گئی ہے وہیں سے اس کو قبرستان کو جانا ہے، واپس ادھر نہیں آنا ہے، لیکن اسلام میں وہ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں لڑکے کے لیے جائیداد میں وراثت میں حصہ ہے، لڑکی کا بھی حصہ ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر جوڑا جہیز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ لڑکے کو کہا گیا ہے کہ مہر ادا کر کے شادی کریں، اور اگر لڑکا کل کے دن مر گیا یا طلاق ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا تو پھر اپنے باپ کی بیٹی ہے، بھائی کی بہن ہے، تو اس کے جائیداد میں حصہ وہاں ملے گا، وہ لوگ سرپرستی کریں گے۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی جوڑا جہیز کے لیے بہانے تراشتے ہیں، اسلام میں ان بہانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حلیم صاحب مان لیجیے آپ کی بات جو ہے آگے 5 سال بعد انشاءاللہ اگر چلو یہ لوگوں میں عام ہو گیا کہ وہ ایسی دعوتوں کو جو ہے روکھے کو ایسا پھینک کر دعوت کو ٹھکرا دیں گے، تو ابھی تو چلو اب جو لوگ کو دعوت پہنچی تھی وہ لوگ دعوت سے انکار کر دیے، اب رہا سوال لڑکے کے دوست احباب جو خاص دوست ہیں وہ اور اس کے گھر والے، لڑکی کے خاص دوست احباب اور لڑکی کے گھر والے، وہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے، کھانا وانا بنائیں گے، کھائیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اب جب لڑکی کو جب باپ اپنے گھر سے بھیجتا ہے تو اب لڑکی کے آرائش کے لیے، اس کے آرام کے لیے وہ ایک پلنگ دے دیا، ایک فریج دے دیا، بیٹی نہ اس کی یوز کرے، اس کی بیٹی کے لیے دیا نا وہ، تو اس کی بیٹی کے آرام کے لیے دے رہا نا وہ فریج، وہ اس کا جو پلنگ ہے، پلنگ پہ اس کی بیٹی آرام کرے گی، فریج میں سے اس کی بیٹی ٹھنڈا پانی پیے گی، گاڑی دے گا تو اس کا ہسبینڈ اس بیوی کو گھمائے گا گاڑی میں، تو یہ جو بھی چیز دے رہا وہ اپنی بیٹی کے لیے دے رہا، تو اس میں اب اس میں غلط کیا، اپنی بیٹی کے اچھے کے سوچ کے لیے دے رہا تھا۔ دیکھیے سورہ نساء آیت 34 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ پورا ذمہ دار، کیئر ٹیکر، ڈیسیشن میکر، سب کچھ۔ کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، وہ قوام اس لیے ہے، وہ طلاق اس لیے دے سکتا ہے اگر ضرورت پڑے، تو جیسا آپ نے کہا کہ فمن رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی، ہاتھ شوہر اٹھا سکتا ہے بیوی پہ جیسے باپ بچوں پہ اٹھا سکتا ہے، تو ہاتھ اس لیے اٹھا سکتا ہے کہ وہ مرد ہے، اور مرد اس لیے کہ قوام ہے۔ قوام کیوں ہے؟ وہ طلاق دینے کا حق کیوں ہے اس کا؟ اس لیے ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، وہ مال خرچ کرتا ہے۔ قرآن نے جی وہ ڈے 1 سے جب قرآن نے مرد کو ڈیفائن کیا ہے کہ خرچ کرنے والے کو مرد کہا جائے گا، تو پھر یہ پلنگ لانے والا، پلسر، ویزا، پلاٹ، فلیٹ، مال تو عورت نے لایا ہے،
اب آپ ذرا ایمانداری سے انصاف کے ساتھ بولیے، آپ کی بہن کو تصور کر کے بولیے، آپ کی بیٹی کو تصور کر کے بولیے کہ مال تو سارا آپ کی بہن یا بیٹی نے لے کے گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مرد دیکھیے آج کے طلاق کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اصل بنیاد جو آپ ہی نے شروع میں ذکر کیا، پورا مسلمان معاشرہ نکاح غیر قوم کے طریقے پہ کرنا چاہتا ہے، جہیز ان کے طریقے پہ لیں گے، سینکڑوں لوگوں کو جمع کریں گے غیر کے طریقے پہ، لیکن طلاق اسلامی طریقے پہ دیں گے۔ یہاں ہے پرابلم، اس لیے عورت ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ آپ عربوں کی طرح، عربوں میں طلاق ایک سیکنڈ کا، چٹکی کا کام ہے، اور اتنا آسان ہے طلاق وہاں پر کہ بچے جو کھیلتے ہیں فٹ بال میں ایک دوسرے سے اگر لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو انت طالق انت طالق انت طالق، یہ بچے کہتے ہیں، یہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کی سوسائٹی میں دوسری شادی عورت کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر طلاق ہوئی وہاں لائن کھڑی ہوتی ہے دوسرے مردوں کی شادی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک سیکس اورینٹیڈ یا سیکس بیس سوسائٹی ہے۔ آپ کی سوسائٹی ایسی نہیں ہے، آپ کے ہاں اگر عورت کی طلاق ہو جائے تو وہ عورت بچوں کے لیے پوری زندگی لگا دے گی اپنی۔ تو آپ اس بات ہو رہی تھی اپنی خوشی سے بیٹی کو خوشی سے، دیکھیے خوشی سے ایسا کبھی کیوں نہیں ہوتا، کئی وقت سنیے آپ 1000 کیس میں لڑکی کا باپ ہی خوشی سے دیتا ہے، ایسا کبھی کیوں نہیں ہوا کہ لڑکے کے باپ کو خوشی تھی کہ نہیں میری بہو آئے گی تو میرے خرچے پر آئے گی، وہ اگر بہو کہہ رہی ہے کہ 11,000 روپے مہر یا 51,000 روپے جو بھی ہے، لیکن لڑکے کا باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری خواہش ہے 5 لاکھ روپے کی، نہیں بیٹا تم 5 لاکھ لے لو کسی طرح سے، ایسا مرد کی خواہش کیوں نہیں ہوتی، یہ لڑکی والوں ہی کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ عرب ملکوں میں، چونکہ آپ عرب میں رہے میں بھی رہا ہوں، نکاح کب ہوا کیسے ہوا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے والدین جو 2 گواہ مل کر جاتے ہیں وہاں پر، چونکہ عدالت بولے تو مسلمانوں کی عدالت ہے، اسلامی حکومت کی ہے، قاضی کے صاحب پاس جا کے بیٹھ گئے، ہاں بھائی یہ لڑکا ہے لڑکی یہ مہر ہے، اور نکاح ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، صرف ولیمے کی جب دعوت ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، ورنہ تو نکاح کی کوئی دعوت ہی نہیں ہے۔ اور اسحاق صاحب خاص بات یہ ہے کہاں کب نکاح ہوا پتہ نہیں چلتا، رخصتی کے دن ہی ولیمہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے اتنی مشکل بنا دی ہے لائف کو کہ جی وہ پہلے دن نکاح نہیں ہو، ولیمہ نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے دن ہونا شرط ہے، فلاں شرط ہے فلاں شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اول یوم ولیمہ کرنا حق ہے، یوم الثانی دوسرے روز کرنا نیکی ہے، تیسرے روز دکھاوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ پہلے دن ہی ولیمہ کیا ہے، ولیمہ اعلان کا نام ہے، آپ پہلے دن اعلان کر دیں ختم۔ تکلفات ہیں، اس وجہ سے حرکت ہو رہی ہے، لڑکی والوں کو زبردستی زیر بار کر رہے ہیں آپ۔ اور آج کل نیا ڈرامہ کڑپا میں شروع ہوا ہے جی، وہ کیا ہے کہ بھئی اب رشتہ دار دور دور سے آنا جانا سب تکلیف ہو جاتا ہے، اور نکاح اور ولیمہ دونوں ملا کے ایک ہی دعوت کر دیں گے، 50-50 خرچہ۔ مطلب کیا ہے 10 لاکھ روپے خرچہ تھا، 5 لاکھ آپ ڈال لو، 5 لاکھ ڈالیں گے، دونوں طرف رشتہ دار آئیں گے، کھا لیں گے پی لیں گے چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہے بھائی، ولیمہ کرنا آپ کی ذمہ داری تھی تو 50-50 کیسے ہو گیا پھر؟ نہیں، ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ خوشی سے، چلو مان لیجیے چلو لڑکی کی خوشی سے نہیں ہے سب، ایک ایگزامپل کے ایک ہمارا جو تاریخی واقعہ ہے اس کے ذریعے میں آپ کو آج کے ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کی پہلی بیوی ہے جی، تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور سے شادی کی ہے تو وہ جو ہے اپنی پسند سے کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تجارت کے بعد جو منافع تھا وہ پورا کا پورا منافع لا کر حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو ان کی ایمانداری سے وفاداری سے خوش ہو کے وہ پسند کر کے، وہ وفاداری کو ایمانداری کو پسند کر کے وہ شادی کے لیے جو ہے خط بھجواتی ہے۔ تو اب مان لیجئے آج کے دور میں لڑکی کا باپ اربوں پتی ہے، لڑکی نے کسی غریب لڑکے کو پسند کر لی شادی کے لیے، اب لڑکا غریب ہے لڑکی اربوں پتی ہے، لڑکی کو عیش و آرام کی کیا بولتے ہیں عادت ہے، اب لڑکا غریب ہے، لڑکے کے پاس ہے ایک چھوٹی پوٹی جھوپڑی ہے یا گھر ہے جو بھی ہے، اس کے گھر میں چٹائی ہے، پلنگ تو نہیں ہے، چٹائی ہے، تکیے کے طور پہ چمڑے کا ٹکڑا ہے۔ اب وہ لڑکی کو جب اربوں پتی باپ ہے، اب لڑکی کو بھیج رہا، تو اب ظاہر سی بات ہے اپنی لڑکی کا جو اسٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسٹیٹس کے مطابق، اسٹیٹس از امپورٹنٹ ریچ پرسنس کے لیے، تو اسٹیٹس کے مطابق غریب لڑکا ہے تو غریب لڑکی کے لیے دے گا نا، تو اب وہ غریب لڑکے کو دیا تو اس میں بھی غلط ہو گیا لڑکی کا باپ۔ کیا ضروری ہے کہ شادی کرنے پر ہی وہ دے؟ وہ امیر آدمی
اس لڑکے کو پہلے کچھ پیسہ دے کے کاروبار کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اگر فرض کریں کہ اس بچی نے اس کو پسند کر لیا ہے، مسجد میں نکاح کر کے مختصر لوگوں کا ولیمہ کر کے بجائے 2000 4000 آدمیوں کو جمع کرنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، لڑکی کے ساتھ لڑکی کے گھر چلے جائے، لڑکی کا گھر یوز کرے، جو بھی ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن کامن سینس یہ کہتا ہے اس موقع کو ایک نمائش کا موقع بنا کے تمام دنیا کو بتایا جائے کہ اس لڑکے کو 10 لاکھ روپے جوڑے کی رقم میں دیا گیا ہے، اس لڑکے کو گاڑی دی گئی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ لڑکی کے پاس اگر پیسہ ہے اور لڑکی خوشی سے اس کے اوپر خرچ کرنے تیار ہے، بعد میں منع کس نے کیا؟ لیکن اس شادی کو دکھاوے کا موقع کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، اسلام میں لڑکا یا لڑکی کی طرف سے پیشکش ہو وہی شرط نہیں ہے، لڑکی اور لڑکی والے بھی آگے بڑھ کر رشتہ پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی معانیت شرم کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی تو انہوں نے خود آ کر ڈائریکٹ حضرت ابوبکر سے پوچھا میری بیٹی بیوہ ہوگی، آپ شادی کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس وقت اس کی حاجت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جا کے حضرت عمر سے کہا کہ تم میرے حضرت عمر تھے نا، تو حضرت عثمان سے جا کے پوچھا کہ تم میری بیٹی کی شادی کر لو۔ اگر نہیں، ابھی میری بیوی کے انتقال میں غم میں ہوں، مجھے میں جو ہے اس طرف متوجہ نہیں ہوں۔ پھر حضرت علی کو جا کے انہوں نے پوچھا کہ تم میری بیٹی کو، انہوں نے بھی یہ صحیح کوئی جواب دے دیا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایتاً کہا دیکھیے میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میں ان میں سے ان حضرات کو جا کے بولا ہوں کر لو، کوئی بھی جو ہے قبول کرنے کے تیار نہیں ہے۔ اور حضرت علی سے میں نے کہا اور حضرت عثمان سے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا دیکھو، خاص طور وہ حضرت عثمان ٹارگٹ میں تھے کیونکہ جو انہوں بیوی ابھی انتقال ہو گئے تھے، تو وہ جو ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیوی انتقال ہوئی تھی حضرت عثمان کی پہلی بیوی، تب جو ہے رسول شکایت رسول نے فرمایا کہ دیکھو، کیا تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائے اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی مل جائے تو اچھا نہیں ہوگا؟ تم کہہ رہے اس سے بڑھ کر کیا بھائی؟ تو حضرت یعنی عثمان سے بہتر میری بیٹی کو شوہر کو مل سکتا ہے؟ تو تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی کہ تمہاری بیٹی کو میں کر لیتا ہوں، عثمان کو میری دوسری بیٹی کو دے کے شادی کرتا ہوں۔ تو اس طرح لڑکی والے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لڑکے والے بھی آگے بڑھ کو شادی کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات، آپ جو جہیز کی بات کر رہے ہیں کہ بالدار ہیں، تو اسلام میں ریالٹی ہونا چاہیے، شو بازی نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقتاً شوہر اگر وہ غریب ہے، وہ بیوی مالدار ہے، تو مالدار بیوی اپنے شوہر پر پیسہ خرچ کرنا تو خرچ کر سکتی ہے، لیکن یہ شادی کے موقع پر ہندوستان اور پاکستان میں جو ہوتا ہے، جہیز کا یعنی پردرشن ہوتا ہے، سجا کر آؤ ہماری بیٹی کو کیا کیا دے رہے ہیں دیکھ کے آؤ بول کے، اسی کام سے دیکھنے کے لیے عورتیں آتی ہیں، دوسرے حضرات آتے ہیں، باخبر شادی خانے میں سجائے جاتے ہیں جو ان کو دے رہے ہیں۔ ہمارے کڑپا کی حالت یہ ہے حضرت کہ نکاح کے دن دولہا پانی نہانا ہے تو اس کو صابن سسرال سے آنا ہے، وہ سر پوچھنا ہے تو ٹوال سسرال کی ہونا چاہیے، وہ پانی نہا کے لنگی باندھنا ہے تو لنگی سسرال کی آنا چاہیے، اس دن ناشتہ کرنا ہے تو ناشتہ لڑکی کے گھر سے آنا ہے۔ نکاح میں تاخیر ہو رہا ہے، بھائی 10 بجے کا ٹائم دیے ہیں، ابھی تک دولہا نہیں آیا تو ناشتہ نہیں کیا ابھی تک، ارے اب تک کیوں ناشتہ نہیں کیا؟ تو سسرال سے لڑکی والوں سے ناشتہ نہیں پہنچا، نہیں پہلے دن سے خرید لیا ہوا غلام اب مکمل۔ اب خواب یہ ہوا کہ بیوی ہوئی، اسی لیے بیوی آ کے کہے گی کہ میرے باپ نے اتنے لاکھ دیا، تمہارا جو جوتے پہنتے ہیں میرے باپ کے ہیں، تم جو شرٹ پہنتے میرے باپ کے ہیں، تم جو اسکوٹر پہ جاتے میرے باپ کے ہیں، تو میں حاکم ہوں، میں جو کہوں گی تم کو سننا ہے۔ اب وہ کہے کہ میں مرد ہوں، میری سننا ہے، تو وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ طلاق بلاق سارے مسئلے آتے ہیں، لہٰذا کس کے حد میں وہ رہے تو سلامتی اس کے اندر ہے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے اسحاق صاحب نے بتایا ہے کہ وہ سجاتے ہیں سامان، تو وہ ایک طریقے سے سجاتے ہیں، مطلب وہ جو ریکارڈنگ کے لیے بھی سجاتے ہیں، اور وہ جو چیک لسٹ بناتے ہیں کہ میں نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا، اور اس کے لیے سجاتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے مطلب دیکھیں، ابھی وہ آدمی نے دیا، باپ نے دیا، ان کے باپ نے لیا، لڑکے کے باپ نے لیا، لڑکی کے باپ نے دیا، تو اب دیکھیے دہیج کے لین دین میں آپ نے اسلامی طریقے سے تو بتایا کہ غلط ہے، تو اب یہ نہیں بتایا ابھی تک کہ یہ جو دینا غلط ہے یا دینے والا غلط ہے؟ دینا ہی جڑ سے مٹانا ہے سب سے پہلے، دینے والا مجبور ہے کیونکہ سسٹم ایسا بن چکا ہے۔ آپ دیکھیے امیر آدمی ہے، دے سکتا ہے، کیوں نہ دے؟ ایک سوال، کیوں نہ دے؟ ایک
صحابی کا بچہ کھو گیا ہے، رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے میرا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ اور آپ اپنے بچے کا تصور کیجئے اگر وہ کھو جائے تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس وقت۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارا بچہ ایسا ایسا ہے، ایسا ہے، فلاں جگہ میں نے دیکھا ہے اس کو، تو فوری بھاگے دوڑے بچے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا کہ جب بچے پر نظر پڑے یہ مت کہنا یا حبیبی، یعنی کہ اے میری جان، میرے جگر، میرے آنکھ کے تارے، ہم جو بھی جذبات میں اس وقت میں کہہ سکتے ہیں وہ مت کہنا، اور اس کے سر پہ ہاتھ مت پھیرنا۔ کیوں؟ پتہ نہیں وہاں کون یتیم ہوگا اس وقت، جس کو خیال آئے گا کہ کاش ہمارا باپ ہوتا۔ آپ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، چھوٹی چھوٹی سی حدیثوں میں کتنی بڑی بڑی حکمتیں پروئی ہیں۔ دیکھیے، فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے میوے لاؤ تو اپنے پڑوس کے بچوں کے لیے بھی لاؤ، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر چھلکے لے جا کے دور پھینکو۔ جی آپ سمجھ رہے ہیں کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مطلقہ یا بیوہ بیوی ہو، عورت ہو سامنے، تو اس کے سامنے اپنی بیوی سے محبت سے بات مت کرو۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھیے، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ نے سجا دیا، آپ خوشی سے دے سکتے ہیں ان کو، اس شادی میں آنے والے کتنے لڑکیاں ہوں گی جن کے دل میں آپ نے حسرت پیدا کی، کاش ہمارا باپ بھی ایسا دے۔ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کون سا باپ ایسا ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کی حسرت پوری نہیں کرے گا؟ وہ قسم کھا لے گا، چاہے چوری کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، چاہے جو کرنا پڑے۔ یہی فتنہ ہوتا ہے۔ جٹھانی اپنے بچے یا بچی کی شادی میں 20 لاکھ خرچ کرتی ہے، دیورانی کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں کھڑی کر دیتی ہے، بھاوج کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں کھڑی کر دیتی ہے۔ اب وہ اپنے شوہروں کی زندگی حرام کر دیتی ہیں کہ اس نے 20 لاکھ کا کیا، تم 10 لاکھ کا تو کرو۔ اب بیچارہ زکوٰۃ مانگے گا، خیرات مانگے گا، خاندان میں عزت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، ڈگنیٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ 20 لاکھ کی بات چھوڑیے، آپ ایک ہی گھر میں اگر آپ اپنی بیوی کو نیا سیمسنگ فون لاتے ہیں یا ایک انگوٹھی لا کے دیتے ہیں، دیکھیے بھائی کے گھر میں کیا گزرتی ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں آپ جو خوشی سے دے رہے ہیں، حسرتیں پیدا کرنا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مجاہد الاسلام قاسمی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، یہ خوشی سے لینے والے اور خوشی سے دینے والے اصل مجرم ہیں، اصل سزا کے مستحق تو یہ لوگ ہیں۔ یہ 5% ہوتے ہیں، یہ میکسیمم 10% ہوتے ہیں، باقی 90% لوگوں کے لیے یہ زندگی مشکل بنا ڈالتے ہیں، کیونکہ جو خوشی سے دینے والا ہوتا ہے اس کے گھر میں چاہے بچی چاہے کتنی بھی کالی پیلی کیوں نہ ہو، پہلے رشتہ وہاں جاتا ہے۔ جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی گھر کے اس کی بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، مجبوراً اس آدمی کو کہنا پڑتا ہے کہ میں بھی خوشی سے دینا چاہتا ہوں۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کے مت کھاؤ۔ یہ دھوکہ دینا کیا ہے؟ یہ خوشی سے ہے۔ سہیل صاحب، آپ خود دعوت میں جاتے ہیں، کیا آپ کو اندازہ نہیں لگتا کہ یہ جو بیٹی کا باپ جو کھانا کھلا رہا ہے کہاں سے لایا ہوگا؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ آپ کو برابر معلوم ہوتا ہے۔ ایک اس دلہن کا بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سب کچھ بہن کی شادی میں خرچ ہو رہا ہے، کل سے وہ آٹو چلائے گا، کل سے وہ بھیک مانگے گا، کل سے وہ سیکرٹری کی غلامی کی نوکری کرے گا۔ آپ یہ تو سوچئے، اگر بیٹی کو جہیز چلا بھی جائے تو اسحاق صاحب ہم خوش ہوں گے کہ چلو بیٹا کاروباری نہیں بن سکا، بیٹی تجارت کرے گی، داماد کرے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ پیسہ کس کو جا رہا ہے ذرا سوچئے۔ یہ شادی خانے کا مالک کون ہے؟ یہ جو 1 ٹن چاول، منگنی کا کھانا، چاول شادی کا کھانا، ولیمے کا کھانا، کیلکولیٹ کیجئے یہ باسمتی کے رکھا سپلائر کون ہے؟ وہ جو شادی کے دن 1 لاکھ کا جوڑا پہنا رہے آپ لڑکی کو ایک ہی رات کے لیے، اس کا دکاندار بیچنے والا کون ہے؟ یہ جو گولڈ، اسلام میں گولڈ کا شادی کے ساتھ ایسوسیشن کا کوئی دور دور تک کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ غیر قوم کا ہے کہ ان کی شادیوں میں کئی تولے سونا دیتے تھے۔ یہ گولڈ کی وجہ سے جو تاجر ہیں، یہ باسمتی کے تاجر، یہ شادی خانوں کے مالک، یہ کپڑوں کے مالک، یہ بیوٹی پارلروں کے مالک، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں ہنسا پھیلانے والوں کے اسپانسر ہیں۔ یہ جتنے فسادات ہو رہے ہیں، یہ جتنے دلتوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یہ غنڈے جو مار رہے ہیں ان کو اسپانسر کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ آپ صرف
شادی کو سنت رسول کے مطابق کر دیجئے، وہ سارا بزنس روک دیجئے، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ہندوستان سے ہنسا مٹ جائے گی۔ اور جو آپ یہ جو دیکھیں کہ ہم خوشی سے لینے دینے کی بات کر رہے ہیں، آج ہم مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہے، میں غریب آدمی ہوں، چندہ ڈالیے۔ یعنی بھیک مانگنے پر باپ مجبور ہو رہا ہے، بھائی مجبور ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے در در کے ٹھوکریں کھائیں، مسجدوں میں جا کے لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے میری بیٹی کو شادی کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہے اتنے لوگ پیسہ پوچھ رہے ہیں، کپڑے پوچھ رہے ہیں، زیورات پوچھ رہے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اسلام نے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد ہے جس کی ایک لڑکا ہے جس کی 4 بہنیں ہیں، وہ جوان ہو چکا ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں کریں۔ کیا کہ 4 بہنیں ہیں، اس کو شادی کریں گے تو بیوی کو لے کر علیحدہ ہو جائے گا، تو پھر یہ بچوں کی شادیاں کون کریں گے؟ اس لیے اس کو بوڑھا ہو جانا پڑے گا جب تک کہ اس کے 4 بہنوں کی شادی نہ ہو جائے، کیونکہ ان سب کے جوڑا جہیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے خاندان میں ایسے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوں، یہاں تک کہ میرے ہی جوڑ کا ایک میرا رشتہ دار، وہ 3 4 5 بہنوں کی شادی کرتے کرتے اس عمر پہنچ جائے، میری شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، عمر ہو گئی، کرنا کیا کرنا۔ تو یہ سب جوڑا جہیز کی وجہ بلا ہے، مصیبت ہے۔ اور عموماً مالدار لوگ جب اس طرح کے فضول خرچیاں کرتے ہیں تو غریبوں پر اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ بھی اس طرح خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، سود پر لاتے ہیں، قرضوں پر لاتے ہیں، زندگی اور قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس لیے یہ معاشرے کا ناسور ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو سوچنا ہے اور اپنے خاندانوں سے، اپنے بستی سے جوڑا جہیز یا فضول خرچہ دعوتوں کو ختم کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج کا دور جدید ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ سمجھو کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، تو ہم اگر آپ ٹی وی میں دینا چاہیں، وسیلہ ٹی وی، فلاں ٹی وی میں فلاں ڈیٹ کو فلاں کے لڑکے کو فلاں لڑکی شادی ہو رہی، دعا کیجیے۔ نیوز پیپر ہے، وارتا پیپر ہے، اعتماد ہے، فلاں ہے، اس میں دے دیجیے فلاں ڈیٹ کو فلاں کی شادی ہو رہی، آپ کو راشن کارڈ پرنٹ کرے، کیا دعوت نہ پرنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس میں دے دیجیے کہ فلاں لڑکے کو فلاں لڑکی کو فلاں دن شادی ہو رہی ہے، اب دعا کیجیے، ختم ہوگی بات۔ دعوت گاؤں پس گاؤں جا کے آپ حیدرآباد سے کڑپا آ کے کیا کریں گے میری شادی میں؟ اس لیے اتنا ہے کہ وہ اتنا پلاؤ کھائیں، اتنا پلاؤ کھانے کے وہاں سے آنا ہے، وہی نہیں کھا سکتے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ کا کام سوائے پلاؤ کھانے کے۔ آپ جو ہے سبوں کے رشتہ دار اپنے نوکریاں چھوڑ کے بچوں کی تعلیم خراب کر کے آنا ہے، صرف وہ پلاؤ کھا کے جانا ہے، یہ غیر ضروری چیز نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے گھر کے بازو میں، آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے گلی میں یا شہر ہی میں آپ کے کچھ خاص دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان کو محبت میں بلا لیتے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کارڈ پرنٹ کر کے پورے ملک سے جو ہے وہ جمع کرنا، شادی خانہ گھر جگہ نہیں ہے، شادی خانہ لینا، یہ سب فضول خرچیاں ہیں جو کہ بالکل قرآن میں حرام منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے شادی کے یہ جو نکاح کی دعوتیں ختم ہونا چاہیے، یہ جوڑا جہیز ختم ہونا چاہیے۔ شادی اسلام میں جو سادگی ہے، اس سادگی کو اختیار کریں، رسول صاحب کے طریقے اختیار کریں۔ مسلمان آج ان کا پیسہ محنت مزدوری سے کمایا ہوا پیسہ پانی کی طرح برباد ہو رہا ہے۔ آج مسلمان غریب ہیں تو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے غریب ہیں، ورنہ تو مسلمان اس وقت وہ اگر یہ پورے رسموں کو چھوڑ دیں سب سے زیادہ مالدار مسلمان ہی ہوں گے۔ آج وہ برباد ہو رہے ہیں، اپنے فضول خرچوں سے برباد ہو رہے ہیں۔ علیم صاحب، آپ حیدرآباد سے کڑپا آئے نا؟ جی، کڑپا آئے تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا تو گھر ہے نہیں، یہاں پہ آپ ہوٹل میں رکیں گے، ہوٹل میں کھائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو آپ جو ہے حیدرآباد سے اپنے پیسے لے کر آئے ہوں گے۔ جی، اب جب لڑکی ایک اپنے خود کے گھر کو چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں جا رہی تو اس کے لیے تو جیسے آپ کے لیے شہر نیا ہے، اس کے لیے وہ گھر نیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جیسے کھانے پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ظاہر ہے اس کا جو شوہر ہے وہ کھانے پینے کا اس کا بندوبست کر رہا ہے۔ اب وہ شوہر سے چھپا کے کچھ اس کے ذاتی ضروریات کو پورا کرنا چاہتی ہے، یا پھر اس کی نڑن یا پھر اس کی جیٹھانی جو ہے ایک نیا نیکلیس لی تو وہ خود نیکلیس لینا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وہ دہیج کے طور پر اپنے گھر سے لے کر آئی سامان، اب نہیں لائی تو اس کی نڑن جیٹھانی پہنے گی، اوڑھیں گی، اس کا شوہر اگر نہیں دلایا تو بیچاری اب ایک کونے میں بیٹھ کے روتی رہیں گی۔ تو اب اس میں اب جو جہیز لانے لے جانے میں اب بیچارے ان کے ساس سسر کو بھی آپ جو ہے تانا تو نہیں مار سکتے نا، یا پھر ان کو تانا مارنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ دیکھیں اب جیٹھانی اگر اس کی نہیں پہنتی تو اس کے دل میں خواہش نہیں آتی،
اب اگر خواہش آ گئی تو اب اس کو پیسے کا مسئلہ آ گیا. پیسہ تو اب وہ شوہر کما رہا, انہیں اپنی ساس کو بھی مطلب ماں کو بھی دے گا, بہن کو بھی دیں گا پیسہ, گھر بھی چلائیں گا. تو اب بیوی کے لیے بھی نیکلیس کے لیے الگ سے کرنا, تو مطلب اب جب بڑی جٹانی دہیج میں لائی نیکلیسوں پہن لیا, چھوٹی جٹانی نہیں لائی تو کیسا؟ سہیل صاحب ہم نے ایک چھوٹی شارٹ فلم ہے ہماری, یوٹیوب پہ دیکھیے ضرور, عدالت کے نام سے, ADAALAT. ایک بھائی جو جہیز بالکل نہ سونا نہ بستر کچھ نہیں لیا, ایک بھائی جس نے سب کچھ لیا. ان دو بہوؤں کے اس سسرال میں جمع ہو جانے کی وجہ سے کیا کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آپ ایک ایسی ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک گھر میں جٹھانی پہلے سے موجود ہے جو سامان لائی ہے, دوسری جٹھانی بھی موجود ہے, اور تیسری والی جو ہے کچھ نہیں لائی, تو یہ سچویشن کریٹ ہونا بالکل لازمی ہے. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا نمبر 1 سے ہی اس بات کو شروع کی جائے. ہم مرد کو مرد بنانا چاہ رہے ہیں پہلے سے ہی, کہ پہلا بھائی بھی ایسی شادی کرے, دوسرا بھی ایسی کرے. کیونکہ فتنہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, کئی اس وقت لڑکے اور لڑکے کے والدین ہیں جو لڑکی والوں سے کہہ رہے ہیں کیا اس وقت سب کہ بھئی ہم کو کچھ نہیں چاہیے, لیکن ادھر لڑکی کی ماں تیار نہیں ہے. وجہ سوشل بلیک میل, خوف. تو اس کے لیے ٹائم تو لگے گا, لیکن مرد پہلے اپنے نزدیک اگر وہ اہل ایمان ہے, اگر اس کو آخرت پر یقین ہے, تو سب سے پہلے تو وہ یہ جان لے لڑکی سے بیڈ تو بہت دور کی بات ہے, بیڈ شیٹ بھی لینا حرام ہے. اور لڑکے کی ماں اچھی طرح سمجھ جائے کہ یہ لڑکی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کے خلاف اگر کوئی چیز لے کر آئے گی تو گھر کی بزرگ ہونے کے ناطے اللہ کے ہاں مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میرے ہوتے ہوئے غیر سنت کے خلاف ورزی میرے گھر میں ہوئی تھی. اس لڑکے کے باپ کو یہ سوچنا چاہیے, جس کی عمر اب عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ 50, 60, 70, اس کو مرنے میں 5-10 سال باقی ہیں, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل جب اللہ کے سامنے حضوری ہوگی اس کی, تو وہ شاہد بنے گا اس سسٹم کا. تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارا اب تعاون کیجیے. ایک بات بہت اچھی اسحاق صاحب نے فاطمی جہیز فاطمی کی کہی, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہم وہ جہیز فاطمی تھا. علماء کیا کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھیے. اگر آپ کو جہیز فاطمی لینے کا اتنا شوق ہے, یہ اس صورت میں جائز ہوگا آپ کے لیے جب جہیز فاطمی سے پہلے مہر علی آئے گا. جی, پہلے مہر علی آئے گا تو جہیز فاطمی جائز ہوا. پھر دوسری شرط, دونوں کے اندر جو تناسب ہے, مہر 400 دینار یا درہم, اور جو چیزیں خریدی گئیں وہ 40 دینار. تو علماء نے یہ کہا کہ جو مہر کی رقم ہے اس کا 10% جائز ہے. آپ کو 10 لاکھ کی شادی چاہیے, ضرور لیجئے. آپ 1 کروڑ مہر لا کے رکھ دیجئے. آپ کے پاس نہیں ہے, گھر بیچ دیجئے, موبائل بیچیے, اسکوٹر بیچیے, کیونکہ جہیز فاطمی چاہیے تو مہر علی آئے گا. اور پھر تیسری شرط یہ بھی ہے, حضرت علی یتیم تھے اور سسرے کے پالے ہوئے تھے, اسپانسرشپ میں تھے. اگر آپ کا داماد آپ کی کفالت یا آپ کی اسپانسرشپ میں پڑ رہا ہے اور یتیم ہے اور جہیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اوکے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو کیا آپ کے آنے والے داماد سارے یتیم ہیں آج؟ اور ایک بات بتاؤں سہیل صاحب, جی, اسلام نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی جڑ کاٹ دی ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن اب جا کے آپ اپنے گھر میں یہ مت بولیے اپنی ماں سے, باپ سے, کیونکہ ہم نے سسٹم ہی غلط بنایا ہوا ہے کہ 5-5, 6-6 بچے جب ہوتے ہیں, آخری بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک کے ماں اور باپ پورے اپنے آپ کو ٹوٹل انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں. ختم. پہلے دن سے ماں باپ یہ ارادہ کریں, آپ ارادہ کر لیں کہ آپ کا بچہ جب جوان ہوگا, شادی کرے گا, تو میں اس کو الگ سے زندگی گزارنے کا حق دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 5, 10 لاکھ 20 لاکھ اپنے ماں کے باپ کے پاس سے لے کر آئے, لا کے اس کے اوپر حکومت کون کرے گا؟ سسرا, جیٹ, دیور. ایسا نہیں. آپ کی سب سے چہیتی بیٹی پہلے ہی دن سے الگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الگ گھر میں جا کر رہے گی. باپ کے گھر میں باپ اکیلے ہیں, خدمت کون کرے گا؟ ایسا کچھ نہیں. تو جہیز فاطمی جس کو لینے کا شوق ہے, وہ آدمی جہیز لینے کے بعد اس لڑکی کو الگ سے 4 دیواری دے گا. یہ بنیادی شرط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی گھر میں دیور بھی ہیں, جیٹ بھی ہیں, ان کی روٹی پکا کے دینا ہے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آج کی لڑائیوں کی بنیادی جڑ بھی یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم. 3-4 بھائی ہیں, سب شادی کر کے اسی گھر میں رہیں گے,
اور یہ جب خلیشیں ہوتی رہی، وہ جہیز زیادہ لائی، یہ کم لائی، یہ لڑائیاں آئیں، جھگڑے، اس کے بچے نے کچھ کہا، اس کے بچے نے کچھ کہا، اور جنگ کا میدان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ شادی ہوتے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا اور بہو کو علیحدہ سے ان کو چاہے تو خاص گھر تو دلا دیں یا وہ کرائے کے گھر میں رہے۔ اصل میں اور ایک بات ہم کو بنیادی طور پر سمجھنا ہے کہ بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، شادی کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، مہر ادا کرنا بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، شادی ہونے کے بعد انہیں مرتے دم تک ہمیں جو ماں باپ ہی پالنا ہے، یہ تصور ہمارا بن گیا ہے۔ تو جو ہے یہ بہت سارے پیچیدگیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن ہر ایک کو ہمیں حل کرنا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، یہ تولے جوڑے نہیں ہیں، اور یہ جہیز نہیں ہے، مہر ادا کر کے شادی کرنا ہے، اور علیحدہ سے شوہر بیوی کا آزادانہ حکومت قائم کر کے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ہے، اور دو خاندانوں کے درمیان عدل بھی قائم کرنا ہے۔ یہ اگر سسٹم آ جائے اسلام کا تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہ ہونے کی وجہ سے، اور مادہ پرستی کا زمانہ ہے، اور پھر رقابت ہوتی ہے آپس میں، اور ماں باپ بہت سارے ماں باپ یہ ہیں، ایک بچی کو 10 تولے سونا دیے ہیں، اب اور 3-4 بچیاں ہیں، اب ہر بچی کو چلو اس وقت پیسے تھے ہم دے دیے، اب یہ بچی کو ہم 5 ہی تولے دیں گے یا 2 تولے دیں گے یا کچھ نہیں دیں گے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تم ڈوب جاؤ، بک جاؤ، 10 تولے ہر بچی کو دینا ہے، ایک بچی 100 بچی کو دینا ہے، اور دولہے لڑکے والے بھی یہی وہ بچی کو دینا تم 10 تولے، یہ بچے کیوں نہیں دیتے؟ حق ہے اس کا۔ اس طرح کا یہ جو ہے نا غیر شرعی حقوق ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ظلم ہو رہا ہے دوسرے یعنی مسلمانوں کے اوپر۔ جس طرح قرآن کی آیت میں پڑھ کے سنائے ہیں کہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ جوڑا، جہیز وغیرہ جو کچھ بھی سب شریعت اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اس سے معاشرے کو پاک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ جیسا انہوں نے کہا واقعی جہاد ہے آج کے زمانے میں۔ ہاں ہو سکتا ہے ایک 10 سال 15 سال کچھ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، ناراضگیاں پھیلیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ماحول کریٹ ہوگا، پھر جو ہے سادگی پیدا ہو جائے گی، تو پھر یہ انشاءاللہ بعد کے لوگوں کو کوئی دقت نہیں۔ جب تک ہم کچھ قربانی نہیں دیں گے، آگے کے لوگوں کے لیے مسائل آسانیاں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ پہلے ہم کو تو قربانی دینا پڑے گا نا، ہم اپنے دوستیاں چھوڑنا پڑے گا، ہم اپنے رشتہ داریاں چھوڑنا پڑے گا، چونکہ ہم جب نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے ہم سے۔ لیکن ہم اپنے طرف سے، جیسا اللہ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے چھڑکوں۔ اس وقت تو اس برے رستے میں نہیں جائیں گے آپ، لیکن شادی ہو جانے کے بعد جا کر ملیں گے، خیر خیریت پوچھیں گے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اس لیے کہ وہ رشتہ باقی رکھنا ہے، لیکن اس برے کام میں شریک نہیں ہونا ہے۔ سر صاحب میں آخری میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس پوری گفتگو کا حاصل بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر برائی کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے اس کا بائیکاٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ پھر آپ نے جو حدیث سنائی کہ فمن رآ منکم منکرا، جو تم میں سے حرام کو دیکھے، منکر حرام کو کہتے ہیں، منکر باجے گاجے، لائٹنگ، یہ اسٹیج، یہ فضول خرچی، یہ 1000 آدمیوں کا کھانا، یہ جوڑے کی رقم، یہ جہیز، یہ تمام حرام کی لسٹ میں آتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اس کو دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ باپ اپنے بیٹے پہ ہاتھ چلائے اگر بات نہیں مانتا ہے، باپ شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ چلائے اگر وہ بات نہیں مان رہی ہے، لیکن پڑوسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ زبان نہیں تو دل سے نفرت کرے، اتنا بولے کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ شادی میرے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، یہ فرض ہے آپ پہ بولنا۔ لیکن ایک سچویشن ایسا ہے کہ آپ کا دوست جو سب سے چہیدہ دوست ہے، آپ وہ دوست اپنی شادی کا یا اپنے بھائی کی شادی کا رخہ لا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، میرے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، یہ بھی ذرا اخلاق سے تھوڑی سی وہ تکلیف والی بات ہے۔ اس کا طریقہ سن لیجئے۔ اہل کڑپا کو میرا خاص ریکویسٹ ہے یہ کہ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ ایسی شادی میں جانا اور کھانا جائز نہیں ہے اور اس ہر نیوالے کا حساب دینا پڑے گا، کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش غضب سے ہل جاتا ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، یہ شادیاں کرنے والے فاسق ہیں، ان کی شادی کا ایک دانہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پھر آپ اگر ان کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے 5-10 جو قریبی رشتہ دار
جن کے ہاں سے آئندہ 1 سال میں رخا آنے والا ہے، ان کو فوری اپنے گھر پر بلائیے اور ان کو بتائیے کہ میں نے یہ چیز سنی ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی شادی ہوگی تو میں نہیں آؤں گا۔ اور اگر آپ بات پیش نہیں کر سکتے، آپ جناب اسحاق علی صاحب جیسے لوگ آپ کے شہر میں موجود ہیں، ظاہر اسحاق علی صاحب کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ کڑبا میں موجود ہیں، ہم حیدرآباد سے آئیں گے آپ کے لیے سوشل ریفارم سوسائٹی کے پاس۔ الحمدللہ بریلوی علماء جو اس شادیوں کے بائیکاٹ کے بہترین اسپیکر ہیں، دیوبندی علماء جو بہترین اسپیکر ہیں، اہل حدیث علماء، آپ ہم کو بتائیے، ہم جانتے ہیں آپ کی مجبوری کیا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس کسی بات کو ٹالنا ہے تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کی بات، ارے یہ تو اہل حدیث ہے یار چھوڑو، ارے وہ تو دیوبندی ہے یار چھوڑو، ارے وہ تو بریلوی ہے، نہیں، آپ جس عالم کی زبان سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں ہم ان کو یہاں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ دعوتوں کا بائیکاٹ کیجئے، اور جو اللہ کے رسول کے طریقے کا بائیکاٹ کرنے والوں کی دعوت کا بائیکاٹ کرنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کا دوست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک آسان کام ہم نے جو ہے، چونکہ آج کل آندھرا پردیش میں تیلگو زبان ہماری نئی نسل پوری تیلگو سے واقف ہو چکی ہے، اس لیے ہم نے ورکٹم جوڑا جہیز کے نام پر ایک پلیٹ مولانا شہاب الدین ندوی صاحب کا تیلگو میں ترجمہ کرایا ہے۔ ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں جب بھی آپ کے گھروں میں شادی ہو کسی کی، جہاں 200-400 مہمانوں کو بلاتے ہیں، یہ 200-400 خرید کر ان کو، جہاں آپ 200 روپے کا پلاؤ کھلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، ایک 10 روپے کی چیز ان کو تحفے میں دیجیے۔ تو الفاروق پبلیکیشنز نے کڑپا سے شائع کیا ہے، ہم اکثر شادیوں کے میں تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں، تو وہ گھر لے جائیں گے، وہ پڑھیں گے، تو اس طرح ایک ایک کتاب 10 آدمی بھی پڑھے، 100 کتابیں جو ہے اس طرح 1000 افراد پڑھ لیے، یا 1000 کتابیں 10,000 افراد پڑھ لیے، تو اس میں سے اگر 10 افراد بھی عمل کر لیے تو بہت بڑی کامیابی ہے ہماری۔ تو آپ کے 10 لاکھ روپے کی شادی میں یہ 1000 روپے کا 2000 روپے کا جو خرچ ہے یہ اس پہ بھاری ہو جائے گا، بہت بڑا مفید رہے گا۔ دوستو یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ 15 کروڑ مسلمان اپنے رسول کی سنت، ایک سنت کو زندہ کر دیں، 85 کروڑ ہمارے ہندوستان کے بھائی آپ کے احسان مند ہوں گے، اسلام کے قدموں میں ہوں گے، کیونکہ غربت کا مسئلہ ان کے پاس ہے۔ ہندوستان 7ویں بڑی اکنامی ہے، لیکن یہ اکنامی 2% لوگوں کے پاس ہے، باقی کسی کی حالت دیکھ لیجئے، مسلمان، ہندو، سکھ سارے برابر ہیں، ان پر ایک احسان کیجئے، اس لٹریچر کو عام کیجئے، اپنے گھر کی بیٹیوں کی شادی ایسی کیجئے، وہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو بشارت ہے وہ یہ کہیں، دیکھ کر یہ کہیں کہ ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اتنی آسان یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 85 کروڑ عوام کی خاطر اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کی شادیوں کو اپنے رسول کے طریقے کے مطابق کر لیجئے، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوشحالی رکھے گا انشاءاللہ۔ چلیے آخر میں جو ہے ناظرین آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جو ڈبیٹ رکھوائی تھی، یہ جو ہم نے بحث و مباحثہ ابھی ہم نے جو بات چیت کی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ طلاق کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ شادی ہوتی ہے۔ تو شادی میں دیکھیے اتنی سارے جو ہے نسخ ہے، جو اتنی ساری برائیاں ہیں، تو آپ لاسٹ میں آخر میں جو ہے بتا دیجئے کہ یہ برائیوں کی وجہ سے طلاق کیسے ہوتا ہے؟ انہی برائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے سعودی کی مثال دی آپ کو کہ وہاں پر طلاق ایسے ہو جاتی ہے، پھر نہ لڑکا انتظار کرتا ہے نہ لڑکی، دونوں کے رشتہ داروں کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ آسان ہے، اگر نکاح آسان ہے تو طلاق بھی آسان ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں لڑکی کا باپ مقروض ہو گیا ہے، بھائی مقروض ہو جاتا ہے، اب اس شخص پر جس پہ انویسٹ کیا ہے وہ اگر طلاق دینے کی کوشش کرے تو اس بہن کا کیا ہوگا، اس بہن کے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے وہ ہر قیمت پہ۔ اور پھر دیکھیے 1956 ہندو میرج ایکٹ میں جو بات ہے، وہ جس دن ہندو عورت سمجھ جائے گی، وہ ہم کو یونیفارم سول کوڈ سے ڈرایا جاتا ہے، ہم نہیں ڈرتے، چلیے لائیے لے کر آئیے 1956 کے لاء کو ہندو عورت تک ہم پہنچاتے ہیں۔ وہ لاء یہ کہہ رہا ہے کہ عورت جب شادی کر لی ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ اس عورت میں ایسا نقص نہ ہو یا یہ مذہب تبدیل نہ کر لے۔ اور مرد ہے، مرد نیچرلی پولیگیمس ہوتا ہے، اب وہ مرد اگر اس عورت کو پسند نہیں کرتا ہے تو طلاق اگر دے گا تو ہندو میرج ایکٹ 1956 یہ کہہ رہا ہے ساری عمر اس عورت کو مینٹیننس دینا ہے۔ اب وہ عورت ساری عمر مینٹیننس لیتی رہے گی صرف اس کے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے۔
اب مرد کے لیے آپشن یہ ہے کہ اس عورت کو مار ڈالے یا خودکشی کے لیے مجبور کرے. دیکھیے نکاح کا طریقہ اگر صحیح نہ ہو تو اس کے مسائل کہاں کہاں تک پیدا ہوتے ہیں. ہم کسی ہندو بہن سے یہ پوچھیں کہ اگر تمہارا بیٹا بیوی کو پسند نہیں کرتا اور اس کی بیوی اس کو ساری عمر مینٹیننس مانگتی ہے, کیا تم پسند کرو گی؟ وہ بولے گی ہرگز نہیں. اگر یہ یونیفارم سول کوڈ آ گیا ہے صالح صاحب, مسلمانوں سے کہیں زیادہ خطرناک نتائج تو ہندو دھرم کے اندر پیدا ہونے والے ہیں. یہ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے؟ کسی بھی دن کوئی عورت کھٹکا مار کے آ سکتی ہے آپ کے گھر میں اور پروف پیش کر سکتی ہے کہ فلاں مرد میرا لیو ان پارٹنر رہا ہے, یہ کرایہ نامہ ہے, یہ گھر میں ہم ساتھ رہے ہیں, یہ تصویریں ہیں, 50% جائیداد پہ قابض ہو جائے گی وہ. یہ میرج بل لیونگ ان ریلیشن شپ بی جے پی نے لایا ہے 1913 میں, سوری 2013 کے اندر. تو خیر آپ کا سوال تھا نکاح یا شادی کے تعلقات کا, یہ معاملات کا طلاق سے کیسے تعلق ہے. آپ شادی کو آسان کر دیجئے, اتنا آسان کر دیجئے کہ زنا مشکل ہو جائے. طلاق اسی لیے ہوتے ہیں کہ مرد عام طور پر وہ بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہوئے تو زنا کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے طلاق دے کے بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن جہیز لیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی. آپ شادی کو نکاح کو آسان کر دیجئے, طلاق دینا چاہیں گے وہ بھی آسان ہو جائے گا. جی ساکھ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بے شک. اب جو کچھ بھی مشکلات مسائل ہمارے سماج میں ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم نکاح کو مصیبت بنا دیے ہیں, تو طلاق بھی مصیبت بن گئی ہے. نکاح کو آسان کر دیجئے تو پھر باقی کے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو ہم نے جو ہے نکاح کو مشکل بنا دیا تو وہ طلاق بھی اسی طرح ہمارے پیروں کی بیڑیاں بن گئی ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے سب سے پہلے ہم نکاح کے طریقے کو درست کرنے کی, شادی بیاہ کے رسم و رواج کو درست کرنے کی ہم فکر کریں تو انشاءاللہ باقی کے مراحل اگر ہم اپنے نوجوانوں کو شادی سے پہلے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں سمجھائیں اور بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے سمجھائیں تو انشاءاللہ وہ نوبت نہیں آئے گی جو آج آ رہی ہے. اسی لیے ہم بھی اپنے دارالخزاں کی طرف سے ایک نیا پروجیکٹ رکھتے ہیں کہ شہر کڑپا میں جو بھی لوگ یا ضلع میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کورس ہم چلانا چاہتے ہیں شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکوں کے لیے. ان کو ہم بتائیں کہ آئندہ آپ کے سامنے کیا مسائل آنے والے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اسلام کیا کہنا چاہتا ہے. اس طرح جو ہے ایک تربیتی کورس ہر نوجوانوں کے لیے کہ آئندہ ان کی مستقبل کی زندگی کیسے گزارنا ہے. تو اگر ہم اس طرح چاروں طرف سے کوششیں کریں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا, پھر جو ہے یہ مصیبتیں نہیں رہیں گی. ایک اہم بات بتا دوں صاحب کہ آپ کے پاس جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو غور سے پڑھیے, اس میں 2 صفحے ایسے خالی ہوتے ہیں جس میں عقد کے معنی ہوتے ہیں ایگریمنٹ, دونوں اپنے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھوا سکتے ہیں. آپ لڑکی والے اور لڑکے والے اگر یہ طے کر دیں نکاح کے موقع پر قاضی کے سامنے یہ لکھوا دیں کہ ہمارے درمیان میں اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا تو ہم اسحاق صاحب کو, یا آپ کے ادارے کا نام جو دارالخزاں ہے, ہم اس کو اپنا ثالث بنا لیں گے. تو کورٹ اور کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو دخل اندازی نہیں کرے گا اس میں, لیکن آپ اس میں وہ بلینک چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر پولیس, وکیل, کورٹ میں جانا پڑتا ہے. آپ دونوں مل کے طے کر لیں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے عقائد کا اختلاف ہوتا ہے, بریلوی لڑکی ہوتی ہے, دیوبندی لڑکا ہوتا ہے, جماعت اسلامی کی بچی ہوتی ہے, تبلیغی جماعت کا لڑکا ہوتا ہے, وہاں مسائل ہو سکتے ہیں. آپ طے کر لیجئے فلاں بزرگ ہمارے ثالث ہوں گے, اس نکاح نامے پہ لکھوائیے, طلاق بہت آسان ہو جائے گی. ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے, ہونا چاہیے. ناظرین تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے جو ہے وسیلہ ٹی وی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسے مسئلے پیش آتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے دوسرے جو چینلز پہ دکھایا جاتا ہے وہ آپ کو آدھی ادھوری معلومات, میرے خیال سے آپ کو آدھی ادھوری معلومات ہی ملی ہوگی اس سے. کیونکہ دیکھیے طلاق 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 ہر جگہ سے طلاق ہی ہے, لیکن طلاق کے پیچھے کے جو اصل حقیقت ہے, جو نکاح ہے, نکاح کا طریقہ ہے, دہیج کے معاملات ہیں, ان سب کے بارے میں جو آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا. اور آپ کے ذہن میں جو آج آپ کے ذہن میں یہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, یہ دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کے اندر صحیح میں خودداری ہے, صحیح میں آپ کے اندر اگر جو احساس, جو آپ کے اندر جذبات زندہ ہیں آپ کے دلوں میں, آپ کا دل جو ہے ابھی بھی جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا دل کا جو سیاہ پن ہے, اگر ابھی آپ کا دل سیاہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو جو ہے ایک دھچکا لگا ہوگا, ایک جھٹکا لگا ہوگا, آپ کی آنکھیں کھلی ہوگی یہ سب دیکھنے کے بعد.
ناظرین ہمارے جو ٹی وی اسکرین پر آپ کو ہم ایک نمبر دکھا رہے ہیں، آپ کو اگر اس کے بارے میں اور بھی کچھ اگر زیادہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبرات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین ہم بہت ہی تہہ دل سے ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے، ناظرین کے لیے نکالا اور اتنی ضروری معلومات جو ہیں آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور ایک نئی بات جو آج ہمیں پتہ چلی ہے نکاح نامے کے بارے میں، بہت سے لوگ جو ہیں نکاح نامہ صرف سائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو نہ آپ کو قاضی سے اتنا ٹائم ملتا ہے پوچھنے کا، کیونکہ آپ کو کھانا پیچھے ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے نا، تو کھانا ضروری ہے، ذرا نکاح جلدی ہو گیا تو کھانے جائیں گے۔ تو صرف قاضی کیا کرتے ہیں، قاضی لکھتے بھی نہیں ہے پورا، صرف یہاں پہ نا ایک ایسا چوکڑی مار کے دے دیتے ہیں ایکس بنا کے کہ یہاں پہ سائن کرا لو لڑکی کی، اور لڑکے کو بول دیتے ہیں آپ یہاں سائن کر دو، اور لڑکے سے پہلے مولانا صاحب نکاح قبول کر لیتے ہیں، الحمدللہ میں نے قبول کیا 3 بار۔ تو یہ جو ہے صرف سگنیچر کرنے کے لیے نکاح نامہ ہمارے پاس ہے۔ تو نکاح نامہ میں جو ایگریمنٹ کا حصہ ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے شاید، تو وہ آپ ابھی علیم صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی کہ آپ نکاح نامے پہ ایگریمنٹ کروا لیں تو آپ کو جو ہے آگے چل کر اس کو فیس کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، آپ کو آگے جا کے جو ہے کورٹ وغیرہ جانے کا جو ہے نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے پاس جب نکاح نامہ لے جاؤ گے تو وہ جو پولیس کے پاس آپ جا رہے ہو، کورٹ کے پاس آپ جا رہے ہو، تو وہ بولیں گے کہ آپ نے جو ہے ایگریمنٹ کروایا اپنے نکاح نامے میں، اگر اب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو وہ تنظیمیں ہم پر کیس کر دے گی، تو آپ جائیے وہیں پہ جا کر صلح کروا لیجیے۔ تو یہ جو ہے اس بات کا بھی خیال رکھیے گا۔ ہم آپ کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے جو آپ کا وہ قیمتی وقت دیا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، ہم آپ کا اگر ناظرین کو آج کی گفتگو سے ایک کو بھی فائدہ پہنچ جائے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خدا حافظ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ وسیلہ ٹی وی کا اور اس کے منتظمین کا کہ عوام کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ آئندہ بھی ہم جو بھی سماجی برائیاں ہیں ان کو مٹانے کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بھی خدمت کی ضرورت ہو ہم تیار رہیں گے، اور بھی بہت کچھ اس موضوع پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آئندہ اگر ناظرین میں سے کسی کے پاس کوئی اور مسئلہ ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں تو وہ وسیلہ ٹی وی والوں کو کال کر کے یا جیسے میسج بھیجیے اور وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں گے، تو ہم دوبارہ اس موضوع پر خاص طور پر آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین آپ نے جو دیکھا ابھی آپ کے سامنے ہم نے ایک منظر پیش کیا ہے جس میں دہیج کو لے کر بہت سے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، نکاح کو لے کر پیش کیے گئے ہیں، اور اسی سے کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ طلاق سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان دنوں جو ہے طلاق ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے لوگوں کے سامنے، طلاق کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ تک عرضی جانے لگی ہے، تو اسی لیے ہم نے جو ہے یہ آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھا تاکہ آپ جو ہے صرف طلاق کو ہی نہیں بلکہ نکاح کو اور نکاح سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھیں، اور ان سب کو جو ہے سامنے رکھ کر آپ اپنے نکاح کا فیصلہ کریں۔ اس کے بعد میں پھر خدا نہ خواستہ اگر نوبت آئی تو طلاق کے معاملے میں جو ہے آپ جو سمجھداری سے کام لیں۔ ناظرین ایسے کئی مسئلے ہیں شہر کڑپا میں، اس دنیا میں، اس ہندوستان میں، جس کو حل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف جو ہم ہیں اسلام کی باتوں سے، اسلام کے ثبوتوں سے مسلمانوں کے مسئلے، ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، بہت سے ایسے مسئلے ہیں، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو لے کر لڑنے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جب اپنے مذہب کے اپنے جو ذاتی مسئلے ہیں جب تک آپ آپس میں بیٹھ کر حل نہیں کرتے وہ حل نہیں ہوتے، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک تماشا بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایک لطف اندوز چیز ہو جاتی ہے، کمانے والوں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے جو ہے باتیں کرنے کا ایک مضمون بن جاتا ہے۔ ناظرین ایسے اور مسئلوں کو لے کر ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں سید سہیل آپ سے اجازت